السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم انشاءاللہ قرآن کی پارہ پارہ دورہ قرآن اور مختصر تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ تو پہلے سپارے کا آغاز جو ہے جیسے ہمیں پتہ ہے سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور پورا قرآن جو ہے ایک طریقے سے اس کا جواب ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ میاں ہمیں مقصد زندگی کی طرف رہنمائی فرمائے، اور اللہ میں اس کی ہمیں جو ہے پوری تفصیل سے جو ہے ہماری اشارہ کرتا ہے کہ کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم جو ہے اس سپارے کے اندر بات آئی ہے کہ دنیا کی خلافت جو ہے انہیں ملتی ہے جو اکتسابی علم میں آگے بڑھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں، یعنی سائنس میں آگے بڑھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دین خلافت انہیں ملے گی جو اخلاق میں، عمل میں، علم میں، دین کے وہ آگے بڑھتے ہیں، تو انہیں دینی خلافت ملتی ہے۔ مگر جیسے مسلمانوں کو تھا دنیاوی خلافت بھی ملی، دینی خلافت بھی ملی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اکتسابی علم میں بھی آگے بڑھیں، اور اس کے اندر جو ہے دینی علم اور دینی عمل، یعنی ہم کو قرآن ہماری عمل میں نہ ظاہر ہو، ہمارے کردار میں ظاہر ہو۔ یہاں پر ہم یہ کیونکہ جلدی میں گزریں گے تو بہت ساری سلائڈ پہ ہم جو ہے خاموشی سے بھی گزریں گے، تو اگر آپ کو انٹرسٹ ہو تو وہاں رک کر آپ پاز کر کے اسے غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہم سب جانتے ہیں۔ فاتحہ کا ترجمہ: اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تمام شکر و ستائش اللہ ہی کے لیے جو تمام کائناتوں کا پروردگار ہے، نہایت مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والا، روز جزا اور سزا کا تنہا مالک۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ ہی ان کا جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ فاتحہ کے تین حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو ہے ہم اللہ کی محبت، پروردگاری اور عدل کی صفات کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ سے شرک نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف اسی کی بات کریں گے، صرف اسی سے مدد مانگیں گے۔ اور تیسرا ہے مقصد کی طرف ہمیں ہدایت کی استدعا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اس کی جو ہے تعارف بھی ہے، تمہید بھی ہے، ستائش شکر ہے اللہ کا، ایک اللہ کی بات کا وعدہ ہے، اور ہدایت کی جو ہے دعا ہے۔ فاتحہ کے 5 مضامین ہیں: صفات الہی، قیامت کا اقرار، توحید، رسالت، اور مومن و کافر کا فرق۔ ہر کام بسم اللہ شروع کریں گے تو اس میں اللہ کی برکت شامل ہو جائے گی۔ ہم تعریف اللہ کے لیے کیونکہ ہر چیز اس کی عنایت کرتے ہیں۔ ہم کیا ہے؟ الحمدللہ سے کیسے ہم اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرتے ہیں؟ لفظ ہم نے کیا 6 معنی مضمن ہے، جو ہے شکر بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ انگنت سیاروں میں انگنت مخلوقات پر اللہ کے انگنت احسانات ہیں۔ اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم جو ہے اس کے آگے ہمیشہ سجدہ ریز رہیں، تو اسی سے ہمارا جو ہے شکریہ اور حمد پوری ہوتی ہے۔ حمد کی جو 3 اوصاف اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ڈسکرائب کیے گئے: رب ہونا، اس کا رحمان رحیم ہونا، مالک یوم الدین، حمد جو ہے ان تینوں صفات کو جوڑتی ہے۔ اللہ صرف خالق ہی نہیں بلکہ ان کا پروردگار، منتظم، مدبر بھی ہے تمام کائنات کا، تمام موجودات۔ لفظ رب کے جو ہے 3 معنی: مالک، پالنہار اور حاکم۔ اللہ کی الرحمن کے طور پہ اس کی محبت، فضل، ہمدردی جو ہے پرجوش سمندر جیسی ہے جس میں ہمیشہ ہائی ٹائڈ ہوتی ہے، اور جو ہے رحمت اور محبت جب الرحیم کی ہے وہ ہمیشہ سے سکون، پرسکون، مداومت ہے، اسے ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے ہمارے لیے ضروری ہیں کائنات کے قائم رہنے کی۔ اگر اللہ رحیم، شفیق اور مہربان نہ ہو تو ہر طرف کائنات میں ظلم کا گھور اندھیرا ہوتا۔ مگر اللہ ہے، اللہ مربی بھی ہے، دانش، منصف بھی ہے، محبت کا نال، جس کی محبت رحمت وسیع بھی ہے اور دائمی بھی۔ تو اگر بطور اور رحمان اللہ کی رحمت میں وسعت اور کثرت نہ ہوتی تو کچھ لوگ اس رحمت کے سائے میں آ جاتے، کچھ نہ آتے۔ اور بطور الرحیم اللہ کی محبت اور رحمت دائمی نہ ہوتی تو بہت ساری تخلیق اور کام مکمل نہ ہو پاتے اور نہ باقی رہ پاتے، کیونکہ رحمت جو ہے انصاف کے بغیر ممکن نہیں، اور انصاف بغیر رحمت کے مکمل نہیں۔ اللہ کی لامحدود محبت اور رحمت اس کے انصاف کو مکمل کرتی ہے، کیونکہ اللہ اگر گناہ گاروں سے، ظالموں سے، مظلوموں سے ایک جیسی محبت کرے گا تو پھر وہ جو ہے ان دنیا میں انصاف قائم نہیں رہے گا۔ روز قیامت اللہ جو ہے جزا و سزا دے گا اور بالکل انصاف سے دے گا۔ اللہ اب بھی بادشاہ ہے، مگر روز محشر کوئی بادشاہی کے سارے کلیم ہٹ جائیں گے، صرف اللہ اکیلا بادشاہ ہوگا۔ قیامت تک انتظار یوں، کیونکہ بہت ساری جو صدقہ جاریہ اور جو برے کام ہوتے ہیں وہ قیامت تک جاری رہتے ہیں، تو ان کا ثواب، جزا ثواب، اور ایک دوسرا نقطہ بھی ہے کہ سب کا انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ جو اعمال ہم یہاں کریں گے وہی آخرت میں پائیں گے۔ قیامت کے دن اختیار اور بادشاہی صرف اللہ کی رحمت کا شکر کا بہترین انداز یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو اس کی موجودگی کے قابل بنائیں،
اور دوسرا یہ کہ ہم اس سے ڈر کے اس کے کامل عدل سے ڈرتے ہوئے اتنے اعمال کریں کہ ہم آخرت میں سرخرو ہو جائیں. صرف اس کی عبادت، صرف اسی سے مدد مانگنا، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی گنج بخش ہے، نہ کوئی مشکل کشا، صرف اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی غوث ہے، صرف اس سے مانگنا اور تمام کسی سے بھی اور اپنی ضرورتوں کو نہیں مانگنا. تین قسم کی توحید ہے: توحید ربوبیت، تو رب العالمین، توحید صفات اور رحمان الرحیم، توحید الوہیت، یاک نعبد و یاک نستعین. جب اللہ ہی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے تو صرف اس کا نتیجہ لاجیکل کنکلوژن ہے یاک نعبد و یاک نستعین. یاگن اسٹین سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ صرف اپنی ضرورتیں جو ہیں، حاجتیں صرف اللہ سے مانگیں. تمام استفادہ ہمارا اللہ سے ہوگا. تو اللہ ہی واحد مشکل کشا ہے، وہی داتا، وہی غوث، وہی حاجت روا، وہی فریاد رسر. صرف وہی ہماری دعا سنتا ہے، کسی اور سے التجا نہیں کریں گے، کسی اور سے دعا نہیں کریں گے. کوئی بزرگ، ولی، جن، فرشتہ، کوئی بھی جو ہے اس سے ہم نہ مدد کی درخواست کریں گے، صرف اللہ سے مانگیں گے، نہ کسی کے وسیلے سے مانگیں گے، ڈائریکٹ براہ راست اللہ سے مانگیں گے. یہ ہم نے وعدہ کیا ہے. صفات کا اقرار کر کے اس کے بعد ہم وعدہ کر کے اب ہم تیار ہیں مانگیں گے ہمارا جو ہے مقصد زندگی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما. صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ ہمارے مقصد زندگی کیا ہے. انعام یافتہ کے راستے پہ اللہ قائم رکھے ہمیں. سورہ نساء میں بتا دیا ہے کس کا راستہ ہے یہ صراط المستقیم کا. انعام یافتہ جو ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں، ابرار ہوتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اور مصلح ہوتے ہیں. مغضوب علیہم جس پہ اللہ صرف ناراض نہیں بلکہ غضبناک ہو. اے اللہ ہمیں بدبختوں کے راستے سے بچا. مغضوب علیہم سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کافی مراد ہو، مگر شاہ ولی اللہ کا فضل کا بھی یہ قول اہم ہے کہ بھئی اس کے اندر جو ہے جو بھی قرآن اور حدیث سے صریح آیت سے منہ موڑے گا وہ بھی مغضوب علیہم کے زمرے میں آ سکتا ہے. اللہ شرک سے بھی غضبناک ہوتا ہے، چاہے وہ شرک جو ہے مشرک کرے، چاہے اہل کتاب کرے، چاہے مسلمان. جیسے صحیح بخاری کی حدیث بیان کرتی ہے کہ مسلمان بھی جو ہے اہل کتاب کے راستے پہ چلیں گے. مسلمانوں سے کب ناراض ہو سکتا ہے؟ جب وہ شرک کریں، جب حقوق عبادت نہ نبھائیں، بے ایمانی کریں، اور جب مسلک پرستی میں وہ جو ہے قرآن حدیث کو ریجیکٹ کر دیں. اللہ کی ناراضگی جب بھی بھڑکتی ہے جب ہم توحید پرستی میں، قصب حرام میں، جرم میں، دنیا پرستی اور معاملات میں کوتاہی کرنے لگے. ضالین وہ ہے جو کسی رسول کے پیروکار ہوتے ہیں مگر پھر بھی بھٹک جاتے ہیں راستے سے. اللہ کے راستے سے کون بھٹکتا ہے؟ جو دین میں ناحق مبالغہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کے پیچھے جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں جو خود گمراہ ہو گئے. یہ ظالم کی اقسام ہے. گمراہی دو قسم کی، ایمانی گمراہی بھی ہو سکتی ہے یا عملی گمراہی بھی ہو سکتی ہے. دونوں. فاتحہ میں توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، توحید صفات بھی ہے. اور یہ دعا کا ایڈیکیٹ سکھاتی ہے. تعریف اور حمد کے بعد اس کی ربوبیت، رحمت، عدل کے صفات کا اقرار کرنے کے بعد ہم صرف اسی کی عبادت اور صرف اسی کی مدد طلب کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. پھر مقصد ان پہلے ہدایت کی دعا کرتے ہیں. مگر ہم نے اگر یہ عہد پورا نہیں کیا تو ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی نہیں ملے گی. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ ہجرت کے پہلے 2 سال میں نازل ہوئی ہے مدینہ کی. تو اس کے اندر جو سب سے اہم بات بتائی گئی ہے کہ دنیا کی خلافت جو ہے انہیں ملتی ہے جو دنیا کے اقتصادی علم میں آگے بڑھتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں. کیونکہ حضرت آدم کو جو نام گزاری کا فن سکھایا گیا، ودیت کیا گیا، وہ اسی طرح اشارہ کرتا ہے. کیونکہ ہر سائنس کی ابتدا جو ہوتی ہے نام رکھنے اور نام سے آگے علم بڑھانے کی ہوتی ہے. اور دوسرے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر یہودیوں کو معزول کیا جا رہا ہے. وجوہات بیان کی گئی ہیں اور زیادہ تر وجوہات وہی ہیں کہ جو ہوتی ہے اخلاقی بلندی نہ ہونا، اور جو ہے علم میں ان میں پیچھے رہ جانا، اور اس کے علاوہ جو ہے شکر گزاری کی کمی. تو اب یہ ہے کہ اس میں سبق آموز ہے کہ بہت ساری جو ان کی برائیاں تھیں وہ اگر ہم ریفلیکشن کریں تو ہم میں بھی آ گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں معزول کیے گئے. اور پھر اس کے اندر اہم بتائی گئی ہے کہ علم کے بعد سب سے دنیاوی علم کے بعد، دینی علم کے بعد سب سے اہم جو ہے وہ دفاع اور معاشی استحکام کے لیے انفاق کرنا، خرچ کرنا. ہر آدمی، گروہ بھی، انفراد بھی اپنی کوشش کریں کہ ہم جو ہے اپنے ملک کو مضبوط بنائیں، دفاع کو مضبوط بنائیں، ہم جو معیشت کو مضبوط بنائیں. پھر آگے ترقی کرتا ہے. علم کے بعد سب سے اہم یہ 2 شعبے ہیں. یہاں پر جو ہے زیادہ تر آیات جو ہے پہلی 2 سال میں نازل ہوئی ہے، کچھ تیسرے سال میں نازل ہوئی، اور ایک جو ہے 281 جبت الوداع میں نازل ہوئی. تو اس کے اندر یہ ہوتے حالات بہت مخدوش تھے. مسلمان جو ہوتے ہر طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے. تو اس ماحول میں آئی ہے اور یہاں پر معزول کیا گیا یہودیوں کو اور ان کی طرف اشارہ کیا گیا جو جز وقتی مسلمان تھے.
حالات کے مطابقت سے معاشی اور دفاعی ترقی پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ہم کیسے مل کر خرچ کریں تاکہ یہ کر سکیں۔ فاتحہ میں طلب ہدایت تھی، یہاں پر مسلم کی دو حدیث، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور صحیح مسلم کی یہی ہے، اسے حاصل کرنا برکت، چھوڑ دینا حسرت، اور باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ۔ سورہ دارمی میں ہر شے کی ایک چوٹی ہے، قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ۔ جو امام سیوطی کہتے ہیں جو یہ پڑھے گا تو قرآن کی پہلی دو صورتیں اس کو جو کچھ چاہے گا وہ ملے گا۔ فاتحہ میں طلب ہدایت، بقرہ میں عنایت، کیونکہ حق کا کٹھن راستہ جو ہے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں ہمیں بتائیں کہ تین قسم کے لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، پھر جو کفر پہ اصرار کرتے ہیں، اور پھر منافق اور جز وقتی مسلمان۔ یہاں پر جو ہے دینی خلافت جو ہے یہودیوں سے چھین کر مسلمانوں کو دی جاتی ہے۔ دینی خلافت جو ہے اطاعت الہی، نیک کاموں، اخلاق میں، اخلاقی کردار میں بلندی ہے، اور دنیاوی خلافت جو ہے اکتسابی علم اور عمل سے ہے۔ قرآن جو ہے ہمیں ایک نئی شناخت دیتا ہے جو ایمان اور عمل سے ہے۔ یہ ہے کہ جو بندگی کرے گا اسے دینی خلافت ملے گی، اور وہ سب سے جو ہے سیدھا سفر ہو کر صرف حق کے لیے، سربلندی کے لیے کام کرے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے مذہبی انحطاط اور روحانی دیوالیہ پن کو ظاہر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کس وجوہات کی وجہ سے انہیں معزول کرا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے پہلا حصہ ہے رکوع 1 سے 18 تک، جس میں آیت اول سے لے کے آیت 152 تک بنی اسرائیل سے مستقل گفتگو کی جاتی ہے، اور انہیں پھر معزول کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ رکوع اول سے 4 تک جو ہے دیپاچا ہے قسم کا، اور اس کے اندر جو ہے بتائی گئی 3 قسم کے لوگ ہیں، اور مرکزی پیغام ایک اللہ کی بندگی، اور تمام جو ہے انسانوں کے لیے پیغام آیا ہے۔ اور تیسری جو تھا حصہ وہ یہ ہے کہ اقتصادی علم کی وجہ سے انسانوں کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ رکوع 5 سے 14 تک جو ہے یہودیوں کو معزولی کی وجوہات بیان کی جاتی ہے، قرارداد جرم بیان کی جاتی ہے، اور پھر آخری تنبیہ، اور پھر جو ہے اسلام کی دعوت کے بعد انہیں معزول کر دیا جاتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی جو تھی پچھلی امتوں کی معزولی کی نشانی تھی۔ رکوع 19 سے 40 جو ہے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی ہے، عبادات کی اہمیت، لین دین میں ایمانداری، اللہ کی محبت میں مال، وقت اور جہد کرنا، دفاعی تیاری کی اہمیت، معیشت اور دفاع کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ یہ بنی اسرائیل کی معزولی کے اسباب تھے۔ پہلا، اسباب معزولی حصہ دوم، تشکر کی کمی۔ رکوع اول، متقیوں کے اوصاف اور کٹر کافر کون ہے۔ متقی اور کافر، متقیوں کی ایمانیات اور عملیات کیا ہیں۔ یہ صورت جو ہے الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، یہ حروف مقطعات ہے کیونکہ کٹے کٹے لفظ ہیں، تو اس کے علاوہ جو ہے ان کے معنی جو ہے صرف اللہ جانتا ہے۔ اور یہ پہلا ایک صحیفہ ہے جس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک و شبہ سے مورا ہے، کیونکہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ سارے جو جتنے بھی صحیفے تھے ان میں تحریفات ہو گئیں، اور یہ ہدایت تو سب کے لیے، مگر سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ متقین۔ متقی کیا انصاف ہے؟ ان کے اندر ایک ایمان کا جو ہوتا ہے، کیونکہ جب انہیں قرآن پہ یقین ہو گیا تو اس پہ جو ہوتے ہیں جتنی بھی غیب کی حقیقتیں بیان کی ہیں ان پہ یقین رکھتے ہیں، یا اللہ، فرشتے، قیامت کا آنا، اور پھر اس سے انسپائر ہو کے اللہ کی محبت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے ان کو ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف جو ہے حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد نہیں کر رہے ہیں، حقوق العباد کر رہے ہیں، حقوق اللہ دونوں ادا کرتے ہیں، اور تمام اس آسمانی صحف پہ ایمان لاتے ہیں۔ اجمالی ایمان جو ہے پچھلے صحیفوں پر، تفصیلی ایمان قرآن پر، اور پھر جو ہے آخرت میں ان کو تخین ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے ہم کو آنے ہی آنا ہے، تو ان کے ہر عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کردار میں وہ اللہ کے ڈر سے جو ہے کہ بھئی حساب ہوگا، تو وہ جو ہوتے ہیں نہ بےایمانی کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، نہ بڑا گناہ چھوٹا گناہ، ہر ایک سے بچتے ہیں، اور پھر نماز بھی وقت پہ پڑھتے ہیں، خوشو خضوع سے پڑھتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور یہی جنت پا کر کامیاب ہو جائیں گے۔ اور مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم یہ تبلیغ کے لیے ہوتا ہے کہ ہم جو ایک ہی چند لوگ ہیں انہی پہ اپنا سارا زور ڈالنا ہے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے تعصب ہوتا ہے، مفادات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایمان لائے تو ہمیں یہ ہو جائے گا، ایمان لائیں گے تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو نقصان نفع کے اس میں جو ہے ان کے لیے، ان پہ آپ زیادہ ٹائم ضائع نہیں کریں، توجہ ان پہ دیں جو نیوٹرل لوگ ہیں، جو زیادہ سے زیادہ ایمان لا کے ایمان والوں کی صفوں کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور خود بھی جو ہے ہدایت پا کے جنت میں آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ ہر مضامین ہے قرآن کا، ہر خطا سے پاک ہونے کی وجہ سے، خطا ناپذیری کی وجہ سے یہ اسٹرانگ فاؤنڈیشن بن جاتی ہے ہماری فیتھ کی۔ اور پھر جو ہے ہم جو ہے پھر متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقیوں کی کیا خصوصیات ہیں، اور آپ جو ہے تبلیغ کے اندر پہلی ترجیح ان لوگوں کو دیے جو حق کے جویا ہوتے ہیں۔ پھر باب اس کا یہ ہے کہ ہر خطا سے پاک صحیفہ جو ہے اسی سے ہدایت مل سکتی ہے ہمیں، اور مقصد زندگی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور جو مصر ہیں کفر پہ ان پر زیادہ وقت ضائع نہ کریں۔
قرآن سے سب سے زیادہ مستفید وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، اور تبلیغ کرتے وقت جو زیادہ وقت ضائع نہ کریں جو لوگ مجھ سے کفر۔ رکوع دوم جو ہے منافقین اور جز وقتی مسلمانوں پر۔ منافقین کی پہچان کیا ہے؟ مکے منافق اور اشرافیہ۔ دوسرے رکوع میں جو ہے مختلف قسم کے منافقین سے ہمارا تعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ ہم واقف ہو جائیں اور خبردار ہو جائیں۔ تو یہ کہ ایک تو مکے منافق وہ تو جان بوجھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں تاکہ انہیں اقسام جائے۔ اب جو ہے بہت ساری مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اور دوسرے یہ ہوتے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر طبقات ہوتے ہیں، ان میں ایک اشرافیہ ہوتی ہے، وہ جو ہوتی ہے انہیں احساس برتری ہے کہ ہم جو ہے ہمارے مقصد جو ہے تو وہ جو ہے اسلام کو جو ہے اپنی مرضی کا بناتے ہیں، یہ قبول ہوگا، یہ قبول نہیں ہے، یہ قبول ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ تو ان کے اندر جو ہے وہ آپ کے اندر اب آج کل جو ہے آپ بہت نظر آتا ہے اسلامی معاشرے کے اندر جو حکمران ہے، جو اشرافیہ طبقہ ہے، وہ اسلام کے کن 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 اصولوں پہ عمل کرتے کس پہ نہیں کرتے، اور پھر جو ہے وہ ان کے انہی کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ معاشرے میں ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے اساسی کمتری میں مبتلا جو لوگ پیروکار ہیں وہ کس طرح کا ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر وہ صحیح ہو جائیں اوپر والے، نیچے والے بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور پھر لوگ ایسے ہیں کہ جو ان میں جو ہوتے ہیں پکے منافق کی طرح ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے ایمان سے شروع ہوتے ہیں، آخر میں جا کے زیرو ہو جاتے ہیں، تو وہ اندھے منافق ہوتے ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں ڈرپوک ہوتے ہیں، جو صحیح راستہ ہوتا ہے، آسان چیزیں ہیں ان پہ عمل کر رہے ہیں، جو مشکل ہے ان پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، مشکل حالات ہوئے تو وہ جو ہے ٹھٹک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوا کہ یہاں پر 9/11 کے بعد کتنے لوگ جو تھے وہ جو تھے بالکل چپ ہو کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر ابھی بھی ہمارے لیے یہ بالکل ریلیونٹ ہے۔ پیروکار منافق اور بے توفیق اندر ہی مبتلا جو ہوتا ہے اپنی عزت نفس اور شناخت کے لیے دوسرا منحصر ہوتا ہے، جو کبھی پھر پنپتا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جز وقتی مسلمان ہوتے ہیں، ایسا ایسا کر کے نفاق اتنا بڑھتا چلے آتا ہے مرض جو مکمل منافق بن جائے۔ کچھ لوگ صرف اچھے اوقات میں اسلام کا ساتھ دیتے ہیں، لوگ ایسے ہوتے ہیں جز وقتی مسلمان ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، مگر اللہ جو ان کا راستہ بالکل بند نہیں رکھتا، کبھی ان کو اللہ چاہے تو ہدایت دے سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی کیا خصوصیات؟ پوری انسانیت کے لیے پہلے پیغمبر، اور اندھا ایمان نہیں، دیکھ کر ایمان لاؤ، فطرت میں نشانیاں دیکھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بین المللی پیغمبر اور قرآن کی ناقابل تکراری۔ تو رکوع 3 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے پہلے تمام انسانیت پہ نازل ہونے والے پہلے جو تھے پیغمبر تھے، کیونکہ آپ دیکھیں تورات دیکھ لیں، انجیل دیکھ لیں، زبور دیکھ لیں، آپ ویداس دیکھ لیں، اپنشاد، جتنی بھی کتب ہیں دنیا کی جو دعویٰ کرتی ہیں ان سب میں جو ہے ایک قوم مخاطب ہے۔ تو یہاں پہلی دفعہ یا الناس انسانیت کو خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو ہے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے پہلا اور آخری صحیفہ نازل ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں جو ہے نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ہم جو ہے اس کو یقین نہیں کریں صرف جو ہے کہ بھئی اب بائبل نے کہہ دیا یا قرآن نے کہہ دیا، کہتے نہیں، اب آپ نے اپنی آنکھیں کھول کر کائنات میں دیکھو۔ تو پہلی نشانی بتائی گئی زمین کو، جو لوگ جو تھے اس سے پہلے ہمیں سمجھ جانتے نہیں تھے کہ زمین کیسے ہمارے رہنے کے قابل بنایا، تو جو تھی اب ہم سے جانتے ہیں کہ یہ جو تھا لاوا کا کھولتا ہوا یہاں پر سمندر تھا، اور کئی کئی ہزار ڈگری ٹیمپریچر ہوتا تھا اس پر، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھنڈا رہنے کے قابل بنایا۔ اور اس کے علاوہ معجزہ یہ تھا کہ پانی جو تھا ان چٹانوں میں بند تھا، اور پھر جب وہ ٹیمپریچر نیچے ہوا تو پانی گئی، پھر پانی کے سمندر اس سے پگھلنے سے، اور پھر جو اڑا تبخیر سے لاکھوں سال بارش ہوئی، پھر جو تھے ہمارا یہاں رہنے کے ہمیں سمندر بھی مل گئے، دریا بھی بن گئے، اور ہمارے جو ہے پھر مختلف جو گیسیں ہمیں چاہیے ان کی گردش کا ایک نظام بھی بنایا گیا، اور جس سے زراعت کا نظام بنا، جس سے جو ہے سمندر سے پانی، کھارا پانی اڑ کر میٹھا پانی بھر کے برستا ہے، پورا ایک نظام بنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے دو قسم کے آسمان دیے، ایک تو ہمارے اوپر ہے جو ہم سب اگر سمجھیں کہ چھ درجے جو ہے جو سقف محفوظ ہے، اور ایک جو ہے مقناطیسی کرہ ہے جو ہمیں جو ہے جو ساری خطرناک شعاعیں ہیں، خطرناک گرنے والے شہاب ثاقب ہیں، ان سب سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو یہ یا پھر ہم سمجھے 7 لیئر ہے اور ایک مقناطیسی اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ دونوں ہم پہ غور کرنے کو کہہ رہا ہے کہ نہ صرف اس پہ غور کرو، بلکہ جو آسمان ہے تمہارے اوپر، اس کے اوپر جو کائنات ہے جو ہم جانتے ہیں کہ شاید 500 ارب جو ہے ہم اتنی بڑی وہ ہے لائٹ ایئر کائنات ہے، 500 بلین لائٹ ایئرز کائنات ہے بڑی، تو اس سے ہم یہ سجدہ رہا تھا دماغ کے بھائی جو ہے وہ مستقل بڑھ رہا ہے، ایکسپینڈ کر رہا ہے، تو اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا، تو اس کو آپ سمجھیں۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ ہم خبردار کیا گیا کہ فاسق کی نشانی سمجھیں
کہ فاسق جو ہے عہد توڑتا ہے، اللہ سے کیا عہد کہ میں ایمان لاؤں گا، اور پھر جو ہے دوسرا عہد وہ توڑتا ہے کہ لوگوں کے جو بھی وعدہ کرے گا جھوٹ بولے گا، اور جو لین دین میں بے ایمانی کرے گا، اپنا جو عہد اس نے کیا ہوا ہے رشتہ داریوں کو، تو یہ سب جو ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ پروردگار کی ہم عبادت کیوں نہ کریں جس نے جو ہے ہمیں ایک زمین کی آگ کا گولا سمندر تھی، اس میں لاوے کے سمندر سے پانی بنایا ہے، پانی کا ایک نظام بنایا ہے، جو پانی جو ہے ہر طرف ہمارے پاس آتا رہتا ہے، اور ہمارے لیے آمد کے لیے اربوں سال جو ہے زمین کو تیار کیا گیا ہے، تو اتنے پیارے رب کی ہم کیوں نہ عبادت کریں؟ اللہ نے ہمیں بنایا، اس نے ہمارے آبا کو بنایا، تو ان کی بھیجا تقلید جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آمد کی تیاری اربوں سال پہلے شروع کر دی تھی، تو پہلے آدھا ارب سال میں جو تھی زمین آج سے لاوا کے سمندر سوکھنا شروع ہوئے، اور پھر پانی اڑا، کچھ پانی بہا، لاکھوں سال تک مسلسل بارش ہوئی جس سے یہاں سمندر پیدا ہوئے، اور پھر 3.7 پہلے مقناطیسی صلاحیت پیدا جس سے میگنیٹوسفیئر بنا، تو ہماری تمام خطرناک شعاؤں سے محفوظ رکھتا ہے ہمیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کروڑوں جو ہے 2.5 ارب سال پہلے بیکٹیریا پیدا ہوئے جنہوں نے جو آکسیجن جو کروڑوں سال میں اتنی پیدا کری کہ ہم جو ہے آرام سے یہاں سانس لے سکتے ہیں، اور پھر انسان جو ہے 12,000 سال پہ 3 لاکھ سال تک ہم ایسے ہی پھرتے رہے، اور پھر 12,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زراعت سکھائی جس سے تہذیب کی بنیاد پڑی۔ ہم نے کہا زمین کو زمین سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، آدھا ارب سال بعد پھر جو ہے مقناطیس کرہ کیسے بننا، اور پھر جو ہے آکسیجن کیسے بننا شروع ہوئی، تو اللہ خالق بھی ہے، رب بھی ہے، اور رزاق۔ تو جیسے قرآن کہہ رہے ہیں کہ سب پانی آسمان سے نازل ہوا، تو اب سائنس جو ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، تو جیسے کہا پانی کا انزال روز بروز ہوا ہے، اور آج کل بھی جو ہے پانی کا دور گردش بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پانی جو ریسائیکل ہوتا رہتا ہے۔ قرآن نے ایک چیلنج کیا تھا 1400 سال پہلے کہ میری جیسی ایک نقل بنا لو، ایک صورت بنا لو، کوئی نہیں بنا سکا، یہی ثبوت ہے، اور اس کے اندر جو ہے مسلسل توثیق بھی اور یہ حقائق جو اس میں بیان کیے گئے، تو اس سے وجود الہی کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کا معجزہ جو ہے اللہ کا اثبات بھی ہے اور رسول کا ثبوت بھی ہے، جو ہے مومن نیکوکاروں کو ملے گی، اور جنت کی نعمتوں کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ فاسق کون ہے؟ اور خطر رحمی کرنے والا، اور دو زندگیاں نہیں لاتا، بہانے تو کرتا رہے گا، اور حقوق اللہ نہ نبھا کر، حقوق العباد نہ نبھا کر انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ فاسقوں کی 3 خصوصیت: اللہ کی نشانی ہے موت کے بعد زندگی اور سقف محفوظ، بین المللی رسول تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آمد کی تیاری کیسے اربوں سال میں تیار کی گئی، اور زراعت سے کیسے تہذیب کا آغاز ہوا۔ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، اور کیسے دیکھو کہ اس نے نشانیاں اس میں ڈالی ہیں ہمارے آغاز میں، کائنات میں، اور جنت حاصل کرنی ہے تو ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق عبادات اور نیک عمل کرتے رہو۔ اکتسابی علم سے دنیاوی خلافت ملے، اکتسابی علم کی اسم گزاری سے ہماری جو ہے برتری۔ سورہ بقرہ کی رکوع 4 میں جو ہے ایک اہم بات جو ہے بہت بتائی گئی ہے، جو ہم نے 20ویں صدی میں سمجھے کہ پورے سائنس کی بنیاد جو اقتصادی علم بنیاد اسم سازی کی صلاحیت پر ہے، کیونکہ انسان میں، کیونکہ جو تھے فرشتے بہت حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ انسان کو جو ہے یہ قریباً ہم سمجھتے ہیں 2 سے 3 لاکھ سال پہلے جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی میں انسان کو جو ہے وہ تو فرشتوں کی حیرت کیوں ہوئی؟ اس واسطے کہ اس سے پہلے جو تھے 25 لاکھ سال پہلے جو تھے قدیم انسان آ گئے تھے، وہ صرف جو تھا ان کا کام تشدد پھیلانا، اور وہ تھا، تو انہوں نے کہا بھئی یہ انسان بھی کرے گا، تو اللہ نے اس میں ان میں جو ہے اسم سازی کی صلاحیت ودیت کر کے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ بھئی دیکھو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ نہ سمجھے ہوں گے مگر جانے کا اللہ کہ تو جو انہیں یہی کہا کہ جو آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، تو کیونکہ اسی سے جو ہے سائنس کی بنیاد بڑی ہے، اس نے ہم نے پوری کائنات کو اپنے دیکھ کے اس کو مسخر کر لیا۔ تو یہ کہ فرشتوں نے بھی جو تھی پھر یہ جو تھی سجدے کی علامت کی گئی کہ بھئی اس طرح تم جو ہے ان کا حرکم مانو گے، تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ہم جو انٹینٹ بھی نہیں کرتے، اور وہ ہوتا ہے قبولیت کا وقت، ہم سمجھتے ہیں اسے وہ قبول ہو جاتی ہے جو ہم چاہتے بھی نہیں، کیونکہ فرشتے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اندر جو تھی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی تھیں، ایک احساس تجسس اور ایک مسابقت، یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں ایک اہم بات یہ بھی کہی گئی کہ جو دنیا کی خلافت جو اسے ملے گی جو اقتصابی علم میں آگے ہوگا، تو شیطان نے جو ہے حسد تجسس ہماری کیوریاسٹی جو ہے، اور وہ جو ہے ہماری جو ہے اس کے علاوہ مسابقت، اس کی وجہ سے انسان ترقی بھی کرتا ہے سائنس میں بھی،
اور تہذیب کے اندر بھی، مگر اسی نے جو ہے ہمیں وہ کر کے ان دونوں صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہمیں جو ہے جنت سے، ہمیں جنت میں مستقل تو گئے نہیں تھے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بتائی دیا کہ جنت زمین پہ جانے والے ہیں، مگر ہم اس نے جو تھے ہمیں ورغلا کے وہاں سے نکلوا دیا اور سمجھا میرے کامیابی ہو گئی۔ اور جب انہوں نے اللہ سے الفاظ سیکھے، معافی مانگ لی، اس نے معافی نہیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ دیکھ تو جو تھا مردود تھا، تو نے اللہ پہ الزام لگا دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس نے کہا نہیں میں خود گمراہ ہوا تو اس نے معافی مانگ لی۔ تو اس پہ کہتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے اللہ غفور اور ہادی ہے، اور یہاں پر عیسائیوں کی تصور کی نفی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اوریجنل سن ہوا کہ جب آدم و حوا نے گناہ کیا تو اس کی وجہ سے جو ہوتے ہیں ناؤذ باللہ حضرت عیسیٰ کو آنا پڑا سلیب پہ چڑھنے خدا کے بیٹے کے طور پہ، ناؤذ باللہ ناؤذ باللہ۔ تو یہ کہ اس کی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اور اس نے مجھے خود ہی الفاظ سکھا کے معاف کر دیا۔ یہاں پہ ایک اہمیت یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے الفاظ بنائے انہی سے آپ دعا کریں، وہ زیادہ قبول ہوں گے۔ اسم سازی جو سائنس کی بنیاد ہے، شیطان انسان میں ہمیشہ مساقت رہے گی، اور اللہ نے آدم و حوا کی خطا معاف کر، فرشتوں کو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ عطا کرتا ہے، نام نہ رکھیں تو پھر آگے سائنس بڑھ ہی نہیں سکتی۔ ہم تو ہر وقت اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، بس یہ کہ توبہ کا رکھیں اور اللہ کی طرف رجوع رکھیں۔ سجدے کے معنی کیا ہے؟ راغب ثانی کہتے ہیں تذلل کے ساتھ جھکنا، اور بج الدین فیراد آبادی سر نیچے کر کے جھکنا۔ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تھا۔ ممنوع درخت کے پھل میں کوئی خاص بات نہیں کی، مگر ہری سرشت میں ممنوع چیزوں کی رغبت بھی ہے اور قدرتی تجسس بھی۔ مسابقت سے ترقی بھی ہوتی ہے مگر تنزل بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کی دعا بھی قبول کری، توبہ، اور ہماری بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ نے جو تھے انہیں بھی دعا نازل کری، کون سی پڑھیں، اور ہمیں پہ بھی جو دعائیں نازل کری، تو مصنوع دعائیں پڑھیں تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ انسان کو تکبر، حسد اور تعصب لے ڈوبا، کے خلاف صرف اس کو ملے گی جو علم میں، سائنس میں آگے بڑھے گا، اور اسی واسطے ہمیں برتری گئی، ہمیں فرشتوں سے کہا گیا ہماری ہیلپ کریں۔ جنہوں نے ابلیس نے سمجھا کہ ہماری جو ہے معذولی ہو گئی ہے، اس واسطے اس نے اپنے جہنم پسند کیا بجائے اس کے کہ انسانوں کی مدد کرے، اور اظہار ندامت سے اللہ کے ندامت کی انسان نے، تو اس نے ثابت کر دیا کہ ہم جو ہے فرشتوں سے تو بہتر تھے ہی علم سے، اور مگر ہم جو ہے شیطان سے بھی افضل ہیں، کیونکہ ہم جب غلطی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دنیا کی خلافت اکتسابی علم سے ملتی ہے، زمین کی تصویر کے لیے فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے حکم دیا گیا، اور ابلیس نے تعصب میں جو ہے وہ راندہ درگاہ بن گیا، سے تعصب سے بچیں، اور حد سے تجسس کو جو ہے کنٹرول میں رکھیں، جو سائنس میں کامیابی دیتا ہے اور ہمیں جو ہے اس سے روکتا ہے کہ ہم احکام مانیں۔ رکو 5 سے 14 تک جو ہے اتمام حجت ہوگی بنی۔ یہاں پر جو تعدیل جرم قرار دی گئی ہے اس میں یہ غور کریں کہ کہیں ہم سے بھی تو مخاطب نہیں ہے قرآن۔ رکوع جو ہے بنی اسرائیل کو ابتدا میں دعوت دی جاتی ہے اسلام کی، اور پھر آخر کے اندر جب ختم ہوگا تو پھر دوبارہ دعوت دی جائے گی۔ یہاں تاکید بھی دی جا رہی ہے، اور ایک طریقے سے جو ہے تعدیل جرم جو ہے شروع کی جا رہی ہے۔ قرآن پر ایمان لاؤ اور وحی کو نہ چھپاؤ۔ رکوع 5 میں اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ کبھی کبھار جو ایسا ہوتا ہے کہ آپ دعائیں کیے جائیں، دعائیں کری جائیں، قبول نہیں ہوتی، تو اسے بتایا گیا ہے کہ اللہ نے جو عہد کیا ہے اس کا ایک حصہ آپ کو پہلے پورا کرنا ہے، اس میں علم اور عمل سے آپ کو جو ہے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کریں گی، پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہ اگر آپ کچھ علم میں آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اکتسابی علم میں آگے نہیں بڑھ رہا ہے، عمل میں پیچھے ہیں، زیرو ہیں، تو آپ کو دنیاوی خلافت نہیں ملے گی اور دینی خلافت نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کے اندر جو ہے دینی خلافت ان کو ملتی ہے جو دین کو اپنے اعمال سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کی بلندی سے، اپنے کردار کی بلندی سے۔ تو یہ کہ یہودیوں کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا آخری چانس ہے، دینی خلافت تم سے چھین لی جائے گی، تمہاری صدیوں کی نافرمانیوں، وعدہ خلافیوں، اور جو جتنی بھی تم نے وہ کری ہیں ناشکریاں، ان سب کی وجہ سے چھننے والا ہے، ایکسپائر ہو رہا ہے تمہارا۔ اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے جو بھی کرنا چاہیے، یہودیوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی، کہ وہی جو آخری آ رہی ہے اس کو مقدم رکھو، اس کے آگے جو ہے اور اپنی جو ہے علماء کی یا کسی اور کی ان کو وہ نہیں کرو، پرائرٹی نہیں دو۔ سب سے پہلی مقدم جو ہوگی وہ قرآن کے احکام ہوں گے، ان پہ عمل کرو، اور مذہب اور مسلک کی خاطر نہ دنیاوی فائدے کے لیے نہ سودا کرو، نہ حق کو خلط بلط کرو، نہ چھپاؤ۔ تو یہ علماء کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ پہلی پرائرٹی قرآن اور صحیح حدیث میں جو حکم آ گیا
اس کو آپ کو پرائرٹی دینی ہے. آپ کو پھر نہیں دیکھنا ہے کہ میرا مسئلہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے علماء کیا کہتے ہیں، میرے بڑے لوگ کیا کہتے ہیں، میرے انہیں اجداد کیا کہتے ہیں. اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرو. اس کے علاوہ جب مشکلات آئیں تو تقوی، صبر اور صلاح سے اپنی تقویت پکڑو. انشاءاللہ برے حالات سے اللہ نکال دے گا. یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ اہمیت کو اجاگر کی جا رہا ہے، شکر گزاری، علم، تقوی اور علم عمل میں سبقت لینے کے بغیر جو ہے کوئی مسلم امت کامیاب نہیں ہوتی. تو اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حق کو ہمیشہ وہی کو ترجیح دو اپنے زندگی کے اندر. بھی یہ نہیں جیسے انہوں نے تالمود جو تھی علماء کی رائے، ان کی مجتہدین کی، اس کو توراۃ پہ فوقیت دے دی. ہمیں بھی توقیر کی جا رہی ہے کبھی جو ہے قرآن پہ مقدم کسی کتاب کو نہیں رکھا. انہیں متنبع کی جا رہی یہودیوں کہ تمہارا آخری چانس ہے. تم نے پہلے حضرت عیسیٰ کو بھی جو تھا عیسیٰ کی تعلیمات کو جو تھا ان کو ریجیکٹ کرا، تو اب جو ہے آخری چانس ہے. اب تم نے اس کو نہیں مانا تو تم جو ہے راندہ درگاہ بن جاؤ گے. یہ مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ کچھ لوگ جو ہے مسلمانوں کے اندر وہ پتہ بھی چل جائے کہ قرآن حدیث میں کیا ہے، وہ بھی چھپاتے ہیں، اور جو اپنے مسلک کی خاطر جو صرف وہ جو ان کی مطابقت رکھتے ہیں ان کو جو ہے بیان کرتے ہیں. تو ہمارے لیے فرض ہے، علماء کے لیے بھی، عامی کے لیے، کہ مسلک کی بجائے قرآن حدیث کو مقدم رکھنا ہے. انفرادی اور اجتماعی کامیابی ہوتی ہے، شکر گزار بندہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو علم، عمل اور محنت سے جو ہے اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اللہ سے جو کیا ہے. اور جو ہے دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کی تعلیمات کو جو ہے چھپاؤ نہیں، اور اس پر پوری طرح عمل کرو، اور ایمان کا ثبوت دو اپنے عمل سے اور پرہیزگاری سے. رکوع 6 سے جو ہے باقاعدہ قرارداد جرم کا آغاز ہو رہا ہے، یہودیوں کے جرائم اور اللہ کی مہربانی. اللہ ان پہ انعامات کرتا رہا اور اس کی سرتابی کرتے رہے، احکامات کی، اور ناشکری کرتے. رکوع 5 سے جو تھے یہودیوں پہ قرارداد جرم شروع ہو گئی تھی. اب باقاعدہ جو ہے اس کی آئٹم بائی آئٹم آغاز ہو رہا ہے. تو اس میں جو ہے کہ کیونکہ کہا کہ اللہ کے انعامات کو یاد کرو تو پھر اللہ انعامات آپ کو بڑھاتا ہے. تو اس میں یہ ایک اہم بات بتائی ہے کہ نجات چاہتے ہیں تو حسب، نسب، شفاعت اور وسیلہ اس کا کوئی کام نہیں ہوگا. قیامت میں آپ کے اعمال کام آئیں گے صرف. تو ہمیں بھی یہ غور کرنا چاہیے. تو ان کے احسانات گنائے جا رہے ہیں کہ بھئی وہ ناشکری قوم تھی، وہی دیکھتی تھی کہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ ہم پہ کیا انعامات ہوئے، یہ دیکھتی کہ ہم پہ کیا انعامات نہیں ہوئے. تو یہ اکثر ہماری بھی غلطی ہوتی ہے، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ بھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ دوسری قوم میں تو یہ ہمیں یہ نہیں دیکھتے ہمیں کیا عطا کیا گیا. تو یہ اہم کیا گیا. تو پہلی نعمت یہ تھی کہ سمندر کو پھاڑ کر 100 سال کی بدترین غلامی، کہ سارے دن جو تھی وہ روٹی کے لیے سارے دن کام کرتے تھے، مشکل سے تھوڑا بہت کھانے کو ملتا تھا. اور پھر جو ہے غلامی، اس کے علاوہ جو ہے عورتوں کو ان کی جو ہے غلط طریقے سے استعمال کرتے تھے، ان کے بچوں کو مار دیتے تھے. تو سب جو ہے غلامی کے بعد وہ یہاں سے معجزہ دیکھے، معجزے کے مطلب معجزہ دیکھے، ان میں کوئی شبہ نہیں ہو. جب حضرت موسیٰ وہ دیکھنے گئے، تورات لینے گئے، ان کو 10 دن کی دیری ہو گئی، تو انہوں نے جو تھے پھر بچڑے کی وہ کرنے لگے. تو یہ کہ اس میں یہ کہ گستاخی پہ گستاخی. اب جو تھے معافی مانگنے کے لیے وہاں پر گئے تو ان کے عمائدین کہنے لگے اچھا ہمیں بھی اللہ کو پسر گیا کہ ہمیں بھی اللہ کو دیکھنا ہے. تو پھر اللہ نے ان کو جو ہے صاعقہ بھیجی اور ان کو مار دیا. اور پھر حضرت موسیٰ کے جو ہاتھ پاؤں پھول کے کہنے لگے اللہ میاں معاف کر دیں، ہمارے قوم پہ ہے گستاخ. مگر یہ ہے کہ انہوں نے بہت گڑگڑاہٹ میں، تو اللہ نے جو تھی ان کو زندگی دی، مگر قوم جو تھی اس کے اندر وہ یہ نافرمانی، گستاخی مسلسل جاری رہی. نہ انہوں نے یہ اس کا کیا کہ بھئی جو تھی ان پہ من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، آسمان سے رزق نازل ہو رہا ہے، بادلوں کا سایہ ہے، کوئی وہ نہیں. اس کے بعد کی پھر یہ جو ہے تھوڑی لیٹ واقعہ بیان کیا کہ بستی میں کہا گیا تھا کہ جھکتے ہوئے نازل ہوئے. حضرت اللہ کے رسول نازل ہوئے تھے، داخل ہوئے مکہ کے اندر. تو وہ جو تھے اپنے انہوں نے جو تھی اپنی کمر جو تھی بالکل جھکا دی تھی، کمر سے اونٹ کی کمر سے ملا دی تھی، تاکہ احساس یہ ہو کہ بھئی میں جو ہوں ہمیونٹی کے ساتھ داخل ہوں. تو یہاں پر وہ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور پھر جو تھے ان پر ظلم و ستم کیا جیسے وہ کرتے، جسے دوسرے لوگ کرتے ہیں. یہ نہیں پتا چلا کہ بھئی اللہ کے لوگ آ رہے ہیں. تو یہ اس میں ان کو پھر سزا دی گئی. تو یہ کہا گیا کہ میں نے بار بار جو ہے سزا دینے کے بعد چند لوگوں سے دی، باقی لوگوں کو معاف کر دیا، مگر تمہاری یہ مستقل چلی جا رہی ہے کہ تم یہ ناشکرے ہو. تو اب یہ کہ مسلمانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ناشکری تو نہیں ہے. گستاخی پر موت اور باس، پھر بادل من و سلوہ کا نزول، اور آج سے شہر میں داخل ہونے کا حکم. واقعے کی مزید تفصیل میں صرف نیک اعمال کام ہے، ناشکری اور وحی کو نظر کرنے پر ان کی معزول کیا گیا ہے.
رکوع سات میں جو ہے پانی کا نکلنا اور منو سلوا سے ان کی اکتاہٹ. فری کھانے کے بعد فری پانی کا انتظام بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد انہیں مستی چھوٹنے لگی. وہ کہنے لگے ککڑی اور دال دال روٹی دو ہمیں. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اور یہ قرارداد جو جاری ہے کہ پانی کی قلت پہ انہوں نے حضرت موسیٰ پہ چڑھائی کر دی. وہ سمجھے کہ میں سنساری کر دیں گے. وہ اتنے ڈرے کہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے ہوئے. تو پھر ان کو ایک خاص ٹان پر عصا مار کے کیا تو اس میں سے 12 فوارے پھوٹ پڑے. تو اس کے پر بھی نہیں آسمانی منو سلوا سے اب جدی یہ پانی کے بعد اب یہ کہنے لگے آئے یہ تو ہم ایک ہی قسم کا کھانا, ہمیں جو ہے دال روٹی بھی چاہیے, ککڑی بھی چاہیے, تو ریگولر چیزیں. تو پھر اللہ کے لگے رسول نے پھر ناراض ہو کے کہا کہ پھر تم یا تو مصر چلے جاؤ یا کسی شہر کی آبادی قبضہ کرو تو صحیح. تم نہ قبضہ کرنے کی ہمت کرتے ہو کہ جا کے حملہ کرو, اور پھر جو ہے تم کرو وہ بھی نہیں چاہتے ہمیں گھر بیٹھے مل جائے. تو یہ ایٹیچیوڈ کی وہ کری گئی ہے کہ جو گھر بیٹھے ایک تو سنت اللہ تین چیز سنت اللہ ایک طرف سے اشارہ کیا گیا. سنت اللہ پہلی کہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کو اللہ جو ہے نہیں دے گا. دوسری یہ کہ ناشکر گزار قومیں زوال پستی کا شکار ہوتی ہیں, تو چاہے اللہ کی ہو یا بندوں کی ہو. دوسری سنت اللہ یہ ہے کہ وہی کا جو لوگ اصلی میں انکار کرتے ہیں یا عملی طور پہ انکار کرتے ہیں, یہاں کہ بھئی ہم تو ہاں وہی تو ہے مگر ہمیں جو ہے یہ چیزیں یہ کتابیں اس سے زیادہ ہم پرائرٹی دیتے ہیں, تو وہ بھی جو ہے حد سے تجاوز کرنے والی ہیں. پانی کی قلت پر ان کی قوم حضرت موسیٰ پہ چڑھ دوڑی, اور پھر اب پانی آ گیا تو پھر انہوں نے جو تھا اس کی بھی کوئی خاص شکر ادا نہیں کرا, اور مانو سلوا سکت آ گئے, دال روٹی مانگنے لگے. اور پھر جو صدیوں کی ناشکری نافرمانیاں جمع ہوتی نہیں, اور اپنے مشترین کی کتابوں کو وہی پہ ترجیح دینے لگے. اور کچھ تو نبیوں اور صالحین جو کو بات کہتے اسے اپنے من پسند بات مانتے, وہ زیادہ بات کرنے لگتے تو ان کو جو تھے تنگ کرتے, انہیں مارنے کی بھی کوشش کرتے. رکوع 8. رکوع 8 کے پہلے حصے کے اندر یہ بتایا گیا ہے 62 سے 66 تک کہ نجات اہل توحید کو مل سکتی ہے بشرطے کہ وہ ایمان اور عمل کرتے ہوں, نیک عمل کرتے ہوں. اور دوسری بات احمد یہ ہمیں دی گئی ہے کہ وحی کو مقدم رکھنا اور استغفار کو مقدم رکھنے کی اہمیت. ان آیات کا ترجمہ یہاں جو ہے دو اہم پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ نجات جو ہے ایمان نیک عمل اور وحی کی اقتدا اور استغفار کی وجہ سے. تو اس میں بتایا گیا کہ جو بھی اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو جو ہے اللہ اس کا اجر دے گا, مگر یہ کہ ہر حال میں جیسے یہودیوں سے وہ لیا گیا تھا عہد کہ ہر حال میں وحی کی پیروی کریں گے. تو اب یہ کہ کیا ہم جو ہے وحی کی پیروی ہر حالت میں کرتے ہیں, کیا ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ان کا حکم ہم ان کی جائے اس حکم سے لیں گے, اس کی ہمارے وہاں اجداد جس طرح سے ملتے وہ تو ہم. تو اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ جیسے یوم سبت پہ شکار کرنے کی ممانعت تھی, مگر جو یوم سبت تھا اس دن مچھلیاں خوب آ رہی ہیں, تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ استغفار کرتے کہ ہمیں آزمائش کیوں ہو رہی ہے, آخر ہمارے کیا گناہ ہے. انہوں نے اس کی جگہ ہیلا بہانا تلاش کیا. تو ہیلا بہانا استغفار کی کثرت کریں تو اسی سے یہ مصیبت ٹلتی ہے اور علم عمل سے جو ہے ٹلتی ہے. یہ کہ یہاں پر ایک اور مثال دی گئی ہے گائے کی قربانی سے, کیونکہ ٹال مٹول کری کہ ٹال مٹول نہ کریں, اللہ کا حکم آ جائے فوراً عمل کریں اور یہ ہیلے بہانے نہ کریں اور یہ بیجا سوالات نہ کریں. کیونکہ جو دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے جو بیجا سوال کرتا ہے ٹال مٹول کرتا ہے دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے. کسی آفس میں دیکھ لیں جو آدمی جو ہوتا ہے کام پہ جو ہوتا ہے روز کا کام نہیں کر رہا ہوتا اور یہ ٹال مٹول کر رہا ہوتا ہے بیجا سوالات کر رہا ہوتا ہے, کامیاب نہیں ہوتا, اور آخرت میں تو ہو گئی. دین کے کام میں ٹال مٹول کرنے والا, گائے کی قربانی میں ٹال مٹول کی کہانی. یہودیوں کو 13واں جو ہے انعام یاد دلایا گیا ہے کہ دین کے معاملات میں ٹول مٹول کری مگر اللہ نے انہیں نہیں پکڑا. تو یہ مسلمان جو کہیں یہ تو نہیں کرتے کہ قرآن کی آیت آ جائے سامنے صحیح حدیث پھر بھی جو ہے اس کو عمل نہیں کرتے. چاہے کوئی مذہب بھی ہو, ایمان اور نیک عمل سے جنت ملتی ہے, اور اس الہامی کتاب پر عمل کرنا اس کو مقدم رکھنا یہ ہر ایک سے ریکوائرمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ کہ اللہ کے حکم آ جائے تو ٹال مٹول نہ کرے, اور ویسے بھی زندگی میں آپ ٹال مٹول نہ کریں. سب سے زیادہ ہٹ ڈرم جو ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں. یہودی علماء کی ہٹ ڈرمی اور تحریف اور لوگوں کو روکنا. یہودی اللہ کے صفات کا کامل ادراک نہیں رکھتے تھے. یہاں قرارداد جرم جاری ہے کہ ان کا دیکھا کہ وہ آدمی جو تھا جی اٹھا مگر اس کے بعد بھی ان کا ایمان جو ہے زیادہ دن قائم نہیں رہا. اب یہ کہ چٹانوں سے پانی نکلنے کا جو ہے اب ہمیں 20ویں صدی میں پتہ چلا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو سمندر بھرے ہیں وہ سب ہماری چٹانوں میں جو پانی مخفوض تھا اسی سے جو ہے نکل کے اتنے بڑے بڑے سمندر اور دریا بنے. تو اور یہ کہ ان کا یہ اللہ کا نام مکمل تصور تھا علم کا قدرت کا, تو سمجھتے تھے کہ اللہ کو جو وہی علم ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے, بلکہ اللہ کو بتاتے نہیں مجھے ظاہر پوچھے سب کا علم ہے, جو ہوا بھی نہیں اس کا بھی ہوا ہے. تو بائبل میں ایک تحریفات کا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 110% جو ہے تحریفات ہے, جتنے الفاظ نہیں ہیں
اتنے سے زیادہ جو ہے اس میں تحریفات ہیں. تو ان کا علم کا تھا وہ کافی تھا. جو سمجھتے تھے کہ جیسے ہم نے کہا. اس کے علاوہ یہ تھا وہ یہ دیکھتے تھے کہ بھئی ہماری جو ہے ہم نے جو کر دیا وہ کافی ہے. یہ نہیں دیکھتے تھے جیسے وہ جب خواہش ہوتی تھی وہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا ہمارے لیے. مگر جب وہ عمل کرتے تھے وہ کہتے اچھا ہم نے اتنا تو کر دیا. تو یہ نہیں دیکھے. اور ان کی مختلف لوگ ہوتے ہیں کہ ہم تو جہنم جا ہی نہیں سکتے ہم تو اللہ کے چاہیے تھے ہم تو فلاں رسول کے جو ہے امتی ہیں تو ہمیں تو کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہ اس الہامی مذاہب جو عموماً اس غلط فہمی میں ہو جاتے ہیں مبتلا. اور یہ بھی کہ گناہ جو ہے یہ گناہ تو ایک ہی گناہ تو کر رہا ہے یہ دو گناہ تو کر رہا ہے. کہنا نہیں ایک کبیرہ گناہ کی کثرت بھی جہنم لے جانے کے لیے کافی ہے. بعض بات الموت کا ثبوت. اور پھر غلط عقیدہ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ اپنے پسند کا دین بناتے تھے. اور ان کا غلط عقیدہ عمل دوسرا تھا اللہ کے کامل علم کا ادراک نہیں رکھتے تھے. اور دوسری صفات پہ بھی وہ کامل علم نہیں رکھتے تھے. یہاں سے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی مریوبیت سے نکلو. وہ ان کے لیے کتمان حق اور تحریفات جو ہے کوئی نیا فنامنا نہیں ہے. اور ان کے علاوہ یہ بھی کیونکہ انہوں نے دو وجہ سے انہوں نے ریجیکٹ کیا حق پہچان کر بھی. ایک تو یہ کہ ان کی جو ہے معیشت کی بنیاد جو تھی وہ استحصال اور سود پہ تھی. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ عربوں میں کیوں آ گیا ہمیں آنا چاہیے داخل ابھی. اپنے ذات اور عقائد کی توثیق بندوں سے نہیں اللہ سے لو. کیونکہ جو یہودی اور عیسائی اگر معتبر ہوئے تو وہ اللہ کے تعلق سے ہوئے. تم بھی معتبر ہو سکتے ہو اور اللہ کی توثیق اور تائید سے معتبر بنو ان کی توثیق اور تائید سے نہیں. تو یہ لیسن جو ہے ہمارے لیے اب بھی ریلیونٹ ہے کیونکہ اب بھی جو ہے ہم توثیق چاہتے ہیں مغرب سے اہل مغرب سے. تو یہ بتا دیا گیا کہ جو صدیوں سے تحریف شدہ صحائف پہ ان کا عقیدہ منبی ہے. اور وہ بھی وہ چھپاتے ہیں جو ان کی رسول اللہ کی بعثت کی تائید میں آتی ہیں آیات. رکو 9 کے دوسرے حصے میں آپ کا دیکھتے ہیں امی ہیں معرف یہودی ہیں عارضی جہنم. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ایک کبیرہ گناہ بھی جو ہے وہ آپ کو جہنم لے آ سکتا ہے. خواہشات میں منبی دین کو فالو کرنے والے تحریف کرنے والے. اور یہ سمجھنا کہ جہنم عارضی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کو لائٹلی سمجھتے ہیں مگر ایک گناہ بھی جو ہے اس کی بہتات آپ کو جہنم لے آ سکتی ہے. من مانی خواہشات کو دین کا حصہ سمجھ لینا پھر شارٹ کٹ تلاش کرنا. اور پھر جو ہے صحیفوں میں ان کی تعویلات تلاش کرنا. اور اس کے علاوہ جو تھی کہ عارضی جہنم سمجھنا ہے کہ ہم چند دن کے لیے جائیں گے پھر چھوٹ جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے کبیرہ گناہ کو لائٹلی لینا. مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر یہودی جو ہے وہ تورات سے واقف نہیں ہوتا. تو یہودی امی جو تھے اپنی علماء کی پیروی کرتے تھے وہ کچھ بائبل سے واقف نہیں تھے. اور جو ان کے علماء تھے وہ جو تھے تالمود کی جو ان کے مجتہدین کہے گئے تھے وہ تورات سے نابلد تھے ان کو فالو کرتے تھے. تو دونوں ہی امی تھے. تو یہودی امیوں کے اندر جو تھی کچھ لوگ ایسے تھے وہ کہتے تھے ہمیں عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے نبی اور ولی جو ہیں ہمیں بخشوا دیں گے. کچھ کہتے تھے عبادت کافی ہم کیسی بےمانی کریں کیسے لوگوں کو دھوکہ دیں کیسے تعلقات توڑیں. تو یہ سب یہاں پر اس کی عقیدے کی نفی کی جا رہی. نجات خواہشات سے نہیں ملتی. عبادات حقوق العباد کردار سازی لین دین میں ایمانداری اور معاشرے میں نیک اقدار اور انصاف کی فروغ. علامہ باقر شاید خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. خودوں میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہودیوں کے ایمان کا زوال کیسے ہوا اور قرآن کا معجزہ کہ چٹانوں میں پانی نکلتا ہے. اور یہودیوں کو بائبل کی تحریف کی تاریخ. اور مجتہدین مسلک علماء کو تورات پر ترجیح دینا. اہل کتاب کا اللہ کا غیر مکمل نظریہ. اور مجتہدین علماء اپنے قرآن کو ایسے بیان کرنا جیسے وہی ہو. اور مذہب جو ہے خواہشات کا منمانی خواہشات کا ویژول تھنکنگ ہو. اور غلط عقیدہ کہ جہنم چند روز کی ہے اور گناہ کو آسان لینا ایزی لینا. بنی اسرائیل کچھ احکام پہ عمل کرتے کچھ احکام پہ عمل نہیں کرتے تھے. جو انہیں پسند آتے ان پہ عمل کرتے. تورات کے 10 احکام کا نچوڑ اور وہی پر نامکمل عمل کرنے پر اعتراض. تورات کے جو حقوق اللہ حقوق العباد کے متعلق احکام ہیں ان کی جو ہے نچوڑ اور وہی کے کچھ حصوں کو ماننا کچھ پہ عمل نہ کرنا. حقوق اللہ حقوق العباد کے متعلق جو 10 احکام میں سے جو وہ تھے احکام ان کا خلاصہ دیا گیا ہے. اور دوسرے یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ جو وہی کو چھوڑ دیتے ہیں صرف ان حصوں میں عمل کرتے ہیں جو ان کے لیے آسان ہے جو انہیں پسند آتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں عذاب ملے گا. کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے جو ہے روگردانی تھی قصب حلال کی اہمیت نہیں سمجھتے تھے. اور جو تھی اپنے عہد پیما بےمانی کرتے تھے. تو یہ یاد دلایا گیا اور ہمیں بھی یاد دلایا گیا کہ ہم یہ کرتے ہیں صلہ رحمی کی پاسداری کرتے ہیں. اور یہودیوں نے عملاً تورات کو چھوڑ دیا تھا. وہ اپنی تعلمود کو جو علماء ان کو مجتہدین کی اقوال تھے ان کو ترجیح دیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اہم سنت بیان کی گئی ہے کہ جو قومیں آپس میں لڑیں گی ان پر محکومی ذلت اور مسکنت جو ہے مسلط ہو جائے گی.
یہاں پر دو سبق ہیں، ایک تو عبادت کے ساتھ حقوق العباد، کسب حلال اور حقوق دینا لوگوں کے، وہ بھی اہم ہے، اور دوسرے یہ کہ وحی کو مسلک پہ ترجیح نہ دیں، وحی کے تمام حصوں کو مانیں، ہر رسول کو مانیں، اور رسول کی تمام باتوں کو مانیں۔ تکفیر رسالت اور تکفیر رکو 11 میں جو ہے جاری ہے وہی ڈسکشن کہ بھئی ان کو انہوں نے کیا کیا ریجیکٹ کیا، تو یہ کہ تکفیر رسالت کرتے تھے، اور جو وہی کی انہی باتوں کو مانتے جو ان کی مرضی کے مطابق ہوتی، اور انبیاء اور صالحین جو بھی ان کے خلاف کہتے، شرک، بدعت، سود، ظلم، جو بھی ان کے روکتے کہ بھئی یہ نہیں کرو، تو ان کے خلاف ہو جاتے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ یہاں تک کہ کتنے انبیاء کو قتل کیا، اس کے آخر میں جو سب سے اہم نبی تھے حضرت یحییٰ، ان کو قتل کیا، پھر حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کری، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو شریعت عیسی کو بھی رد کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس کے علاوہ کہ یہ شرک جو تھی ان کی رج بس یہ تھا، آپ یہ اپنی مشاہدہ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں شرک میں جو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ فوراً جو ہوتے ہیں ہونے لگتے ہیں، مگر توحید کو اتر بلا تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور پھر اہل توحید سے وہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ کہ ان کو جو ہے اپنے آپ کو شرک اور بدعت اور ظلم میں رج بسنے کے بعد بھی جو ہے نشاط کو جو ہے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم تو بخشا ہیں، اور کوئی ثبوت ہوتا نہیں ہے، اسی واسطے موت سے ڈرتے ہیں۔ نبی اور صالحین کو جو ہے ان کے خلاف جانا، جو ان کی ایسی بات کہتے ہیں جو ان کو پسند نہ آتی۔ 11 کا عمود جو ہے آخرت کا کسی کے لیے مخصوص نہیں۔ جب کچھ مسلک ایسے مسلمانوں میں بھی جب ان سے کچھ کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن میں تو یہ، حدیث میں تو یہ، تو وہ کہتے ہیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں، ہمیں کچھ نہیں بتاؤ، ہمیں کچھ نہیں سننی، وہ مسلسل جو ہے ہٹ ڈرمی کرتے ہیں۔ یہودیوں کو اب نبی آخر زماں کا انتظار تھا، کیونکہ ان پہ اتنے عذاب آ چکے تھے، وہ کہتے ہیں اب وہی نکالے گا، وہی ہماری شان بڑھائے گا، مگر انہیں پتا تھا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے، مگر کیونکہ 1.25 انبیاء ان کے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ہماری میں ہی آئے گا۔ جب انہیں یہ احساس ہی نہیں رہا کہ بھئی حضرت اسماعیل بھی تو ان کی اولاد سے، جب آئے وہ پہچان بھی گئے مگر ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں میں شرک اتنا سرایت کر جاتا ہے کہ پھر وہ ان کی حق کی بات سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہودیوں میں شرک اور بدعت سرایت کر گئی تھی۔ بچڑے اپنانے سے پہلے انہوں نے اتنے سارے معجزے اللہ کے رسول موسیٰ کے دیکھ چکے تھے۔ آج درست ہو جائیں، کیونکہ جتنی لمبی عمر ہوگی اتنی لمبی سزا ہوگی اگر ہم سدھرے نہیں گے۔ ان کی لمبی تاریخ کے ان نیک آدمی، نیک لوگ جو تھے ان میں نبیوں کو، ان کو جو مرضی کی بات ہوتی ان کی مانتے، اور جو کہتا کوئی سخت خصوص بات کہتے اس کو ماننے کے در پہ ہو جاتے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ کے بہت تنگ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ ان کے 1400 سال بعد آئے، انہوں نے جو ان کو جو ہے ان کی کڑوی کسیلی باتوں سے تنگ آ کے انہیں صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی، سازش کی۔ تو یہ تھے۔ اس کے علاوہ جب اللہ کے رسول بھی آ گئے 600 سال بعد حضرت عیسیٰ کے، وہ بھی ان کو بھی جو ہے ماننے میں تیار نہیں تھے۔ تو ان کی حالانکہ خود ہی بتا دیں یہ نشانی ہوگی، نشانی انہیں مارا تو مان لیا مدینہ والوں نے، تو پھر چپ ساتھ لی، پھر جو بہانے کرنے لگے۔ تو یہ نہیں ہے، ہاں ہاں نشانیاں تو پوری ہیں مگر یہ نہیں ہے۔ تو تعصب، حسد اور ذاتی منفعت، کیونکہ ان کی معیشت جو تھی بیٹھ جاتی اگر وہ سود چھوڑ دیتے، لوگوں کے استحصال چھوڑ دیتے، تو اس آخرت میں جو ہے ان کا حساب بہت سخت ہوگا۔ جو ہوں گے ایمان کے اتنے قریب آگے، وہ جو ہے ایمان نہیں لائے۔ جو مقدس ہستیوں سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے جو جبریل سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ اور جو ہے تم اگر قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہو جو اس کی تصدیق کرتا ہے، تو تم جو ہے تورات کی بھی ریجیکٹ۔ مقدس ہستیوں سے دشمنی کرنے والا اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ رکو 12 کے اندر یہودیوں کی گستاخیوں کی سلسلہ جاری ہے۔ ایک تو یہ کہ مقدس ہستیوں سے اناد رکھتے تھے، تو کیا ہم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مقدس ہستیوں سے جو ہے دشمنی رکھتے ہیں، تو اللہ ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو وہ جو یہودیوں تھے، جو اصل میں تو بہانہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم فلاں کو نہیں مانتے، جبریل کو نہیں مانتے، تو مگر یہ تھا کیونکہ ان کا جو تھا اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کی جو تھی وہ تو لوٹے پھوٹے آئے تھے، اور امیر کے جو اب عرب کے امیر ترین طبقہ تھا وہ استحصال اور سود سے ہوا تھا، تو یہ تھی انہیں جنت کی جگہ دنیا چن لی کہ بھئی نہیں ہمیں تو دنیا چاہیے، دنیا کی اتنی ہمارا مقام ہے، ہم سب چھن جائے گا۔ تو کیا ہم جو مقدس چیزیں کرتے ہیں، کیا ہم دنیا کو پریفر کرتے ہیں؟ اور پھر یہ تھی ایک وحی کی رد کرنے کی تعریف بتائی گئی ہے۔ تو یہ ہے کہ نہ بندوں سے عہد جو کرتے ہیں وہ پاس کرتے ہیں، نہ اللہ سے عہد کیا ہے اسے پاس کرتے ہیں۔ تو جو قرآن کو عملی طور پہ، حدیث کو عملی طور پہ نظر انداز کرے گا
اور وعدہ خلاف کرے گا اپنے معاہدے میں، تو اب اس کے اندر بھی اس کا ہم نے طرز عمل دیکھنا چاہیے۔ اور جادو اور توہم پرستی ان میں بہت تھی، اب ان میں وہ ختم ہو گئی ہے مگر مسلمانوں میں ہو گئی ہے، تو یہ بھی غور کا مقام ہے۔ جو مقدس ہستیوں سے اناد رکھتا ہے اللہ سے اناد رکھتا ہے، اللہ نے دو کہہ دیا کہ تم ان کو حق کو مسترد کرو گے اگر تم مقدس ہستیوں کو مسترد کرتے ہو، اور حقوق اللہ حقوق العباد لین دین کی کوتاہیاں جو ہیں ان سے بچیں، کیا مسلمانوں میں تو نہیں ہے وہ؟ اور دوسرا یہ ہے کہ نبیوں اور صحیفوں کو عملی طور پہ کچھ لوگ رد کرتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں مگر اس کو مانتے نہیں ہیں۔ فرشتے تو اللہ کے کارندے ہیں، ان کی آزادی محدود ہے، تو ان کے بعد آزادی انتخاب نہیں ہے، نہ وہ کسی سے دشمنی کرتے ہیں نہ دوستی کرتے ہیں۔ جو اللہ کہتا ہے کہ دوستی کرو تو اسے دوستی کرتے ہیں، جو دشمنی کرتا ہے ملا الاعلیٰ میں بھی شامل ہے، وہ اللہ کی سپریم کمانڈ جو ہے وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ان کا کوئی ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا۔ چلو فرض محال مان لیا کہ حضرت جبریل کی تمہاری دشمنی ہے مگر تم مانتے ہو کہ وہ تو وفادار ہے، تو اب پیغام تو اللہ کا لائے نا، اگر میکائیل بھی وہ پیغام لاتے تو وہی پیغام لاتے، انہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنتے جنہیں اللہ نے چنا تھا۔ جادو میں بھی انوالو تھے، حضرت سلیمان پہ الزام لگاتے جو غلط۔ جادو جادو توہم پرستی جہالت اور ڈر ہمیں شیطان کی بھاؤ میں لے جاتا ہے۔ بدقسمتی سے سب سے زیادہ جو ہے یہودیوں سے زیادہ اب جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے جادو چھوڑ دیا ہے، مگر جو ہے کالا جادو، ہر قسم کا توہم پرستی، فعال، ستارہ شناسی، سب جو ہے مسلمان انوالو ہے، اللہ ہمیں بچائے۔ جو جادو کرتا ہے، جو جادو نجومی سے رجوع کرتا ہے، فال گیری کرتا ہے، وہ جس کے بھی نیک اعمال ہو سب اس کا کار۔ رکو بارہ کا حاصل یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ جو مقدس ہستیوں سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کے اتنے معجزات ہیں، پیش گوئیاں جو صحیح ثابت ہوئی ہیں کہ مفادات یا تعصب نہ ہو تو کوئی انکار حق پر مصر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ یہودی جو تھے اللہ بندوں دونوں سے اپنے عہد نہ نبھاتے تھے، ان سے عہد دیا گیا ہے کہ تورات کو جو ہے مقدم رکھو گے، وحی کو مقدم رکھو گے، حضرت موسیٰ کو مقدم رکھو گے۔ انہوں نے اپنے مجتہدین کو حضرت موسیٰ اور جو تورات تھی اس پر وہ کیا، تو اسی واسطے جو یہودیت اب کہلاتی ہے تو پیچھے 85% جو ہے وہ ریبینیکل جوڈائزم ہے، جو ریبائز کو جو ہے حضرت موسیٰ پہ بھی ترجیح دیتے ہیں، ریبائز کی کتابیں جو تلمود ہیں ان کو تورات پہ بھی ترجیح دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ بندوں سے جو عہدہ خلافی وعدہ خلافی ہوتی تھی، کو بےمانی کرتے تھے، جھوٹ کرتے، دھوکہ بازی، خیانت، یہ سب ہوتا۔ تو اب اللہ علم واللہ علم کیا آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول اور اللہ کا جو ہے اللہ کو ترجیح نہیں دیتے، اپنے مجتہدین کو زیادہ ترجیح دیتے، ان کی کتابوں کو زیادہ ترجیح دیتے؟ کیا ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو بےمانی، جھوٹ، دھوکہ بازی، خیانت کرتے ہیں؟ تو اور جادو ٹونا جو کفر ہے، یہودیوں نے اپنایا، مگر اب یہودیوں میں اتنے نہیں اپناتے جتنے مسلمانوں میں۔ تو واللہ عالم جو ہے کہ ہمارے کے اندر یہ کیوں آیا؟ اور جادو کرنے والا جہنمی ہے، کروانے والا بھی جہنمی ہے۔ وہی تدریجی کا تصور، اور نیک عمل سے جو ہے وہ جنت ملے گی، خواہشات سے نہیں۔ بے ادبی، حسد، وہی تدریجی کا تصور۔ رکو 13 میں جو ہے ایک اہم بات بتائی گئی ہے کہ جو ہے آپ جو محافل میں جب ایمان آ گیا آپ کے پاس تو بے جا جو ہے جرح و تعدیل کرنا، اور جو ہے اس کے اندر یہ کہ جو آدمی سوال کرتا ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے تو وہ جو ہے پھر حق کو سیکھنا نہیں چاہتا، وہ سادہ لوگوں کے دلوں میں جو تھی شک و شبہ پیدا کرتے ہیں، اور دین نہ سیکھ، اور نہ آپ خود دین سکتے تھے، تو یہ علم سیکھنے کا ایٹیکیٹ سکھایا گیا۔ اور یہ سے اہم بات بتائی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، تو نہ آپ کسی اور سے توصیف چاہیں، نہ کسی کی مدد کے لیے کسی اور کو پکاریں، صرف اللہ جو وہی ہے۔ اور یہ بتایا گیا ایک اہم پوائنٹ کہ وحی میں جو ہے حق کا مکاشفہ ہی ہوتا، وہ تدریج ہوا ہے۔ تو پہلے جو تھی جو شروع کے زمانے حضرت آدم کے زمانے میں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں، یہ 2-3 پیج کا صحیفہ تھا، اس میں ساری ضرورتیں تھیں، تو پھر جیسے جیسے لوگوں کی ضرورتیں، ذہنی ضرورتیں، روحانی ضرورتیں، اور ویسی ضرورتیں، معاشرتی ضرورتیں بڑھی، تو صحیفہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اس کے اندر جو ہے ہدایت کا تعداد بڑھتی گئی، مگر بیسک توحید ہمیشہ مکرر۔ تو اس نے جو قرآن نے آ کر تمام پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، تو یہ سب سے آخری مکمل ہوتی، اور نجات جو ہے صرف عبادت اور نیک عمل سے ہوتی ہے۔ یہاں ایک پیش گوئی کی گئی ہے کہ کافر مسلمانوں کے ذہن میں شکوک پیدا کریں گے، ان کی صفوں کے اندر جو ہے منافق پیدا کریں گے، اور ان کی کامیابی سے، اسلامی کامیابی سے ہمیشہ خائف رہیں گے، تو مسلم شک میں نہ پڑے، اور غیر ضروری جرح اور تعدیل نہ کرے، اور پھر صرف اللہ کو ولی بنا کر صرف اسی سے مانگیں، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں،
جو غیر مسلم ہیں ان لوگوں سے توثیق نہ لیں، جو ہمارے اشرافی ہیں ان سے توثیق نہ لیں، بلکہ اللہ اگر ہمیں قبول کرتا ہے تو سب سے بڑی قبولیت وہی ہے، اپنی اعمال کو نبی کی سنت کے مطابق ڈھالیں۔ جنت جو صرف ایمان اور نیک عمل سے ملتی ہے۔ اور جو تھے حضرت اللہ کے رسول حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، محمد جو تھے، تین جو تھے جو ان کی نئی شریعتیں لائے، اور آخری شریعت سب سے مکمل اور کامل ہے۔ اسرائیل اپنی حسد کی وجہ سے مسلمانوں کی محفلوں کو ڈسٹرب کرتے تھے، اور مسلمانوں سے جو حسد کرنے کی وجہ سے ان کے دل میں شک بوتے تھے۔ اب یہ بھی سلسلہ جاری ہے۔ 3 لاکھ سال سے وہی آ رہی ہے، اب آخری وہی آئی ہے، اس نے مکمل کر دیا شریعت کو اور منہاج کو۔ اب اس سے پہلے بھی کوئی شریعت اس کو منسوخ نہیں کر سکتی، اس کے بعد آنے والے بھی کوئی امام، کوئی مجتہد قرآن کو یا اس کی حدیث کو، حکم کو ٹال سکتے ہیں، نہ موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ اسلام نے مکمل ضابطۂ حیات دے دیا ہے۔ شروع کے مسلمان، 7 لوگ مسلمان جو تھے وہ بھی بنی اسرائیل سے مرعوب تھے۔ ہم جو ہے وہ مغرب سے مرعوب ہے۔ اللہ کہتا ہے کسی سے مرعوب نہ رہو، صرف جو ہے وہ لوگ مروبیت کا فائدہ اٹھا کے تمہیں بہکانے کی کوشش کریں گے، تم اسلام پر قائم رہو۔ مسلمانوں کی کامیابی سے نالا تھے، انہیں پتا تھا ساری کہ جب یہ آخر الانبیاء آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوں گے تو ان کا وجود مٹ جائے گا، اور ان کی جو تسلط تھا اور اکانومی پہ ہولڈ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں پروگریسو ریولیشن کا مکاشفہ تدریجی کا ڈاکٹرن پیش کیا گیا ہے، جس کے اندر بتایا گیا 3 لاکھ سال میں آہستہ آہستہ کر کے سب سے پرفیکٹ جو تھی ریولیشن، سب سے پرفیکٹ شریعت، سب سے منہج جو تھی وہ اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی۔ اس کے نہ پہلے ساری اس نے کینسل کر دی، اس کے بعد کی بھی کینسل کر دی۔ اگر کوئی عالم کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی بات جو ہے وہ قرآن پہ بھی مقدم ہے، جو حدیث پہ بھی مقدم ہے، تو پھر جو ہے آدمی دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اللہ کی حاکمیت کامل، اور وہی ایک ولی ہے، اسی سے توصیف چاہو، اسی سے مدد چاہو، اسی سے ہر حاجت مانگو۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے کہاوے میں نہیں آئے تو آپ وہ حسد کرتے ہیں ہم سے، اہل کتاب کی باتوں میں نہیں آئے۔ نیکی پہ توجہ دیں، اپنے نیکی سے نجات ملے گی آپ لوگوں میں۔ دین کے معاملے میں بھی یا دنیا کے معاملے میں بھی اس ورسز دیم ایٹیٹیوڈ ہو جائے تو اس سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی ختم ہو جائے۔ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اب بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ اب یہ کہ ہم میں جو ہے ملکی عصبیت بھی ہے، قومی عصبیت بھی ہے، لسانی عصبیت بھی ہے، اور مسلکی عصبیت بھی ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھائیے کہ سب دشمنوں سے بے وقت دشمنی نہ بولو۔ جو لوگ نیوٹرل ہیں انہیں نیوٹرل رہنے دو، ان سے معمولی اختلاف ہے تو معمولی اختلاف رکھو، تو ہو سکتا ہے تبلیغ کرتے رہو کہ وہ جو معمولی اختلاف والے وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ دلیل کے بغیر قرآن اور صحیح سنت سے دلیل نہیں ملتی تو اسے ریجیکٹ کر دیں کہ وہ منزل باللہ نہیں ہے۔ جنت کسی کا پیدائشی حق نہیں ہے، اعمال اور اس سے حسنہ سے ہی صرف جو ہے جنت حاصل کر سکتے۔ 3 بڑے مضامین ہیں، اہل کتاب کا پروپیگنڈا ناکام ہوگا، حق کا مکاشفہ تدریجی تھا، اور اعمال کے مطابق جو شریعت کے مطابق وہی قابل قبول ہوں گے۔ تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ دینی محافل میں تو جو ہے آپ بے ادبی طنز نہیں کریں اور غیر ضروری جرح سوالات نہیں کریں، کیونکہ نفاق کی نشانی ہوتی ہے۔ مگر ویسے بھی زندگی کے اندر جو آدمی جو ہوتا ہے بے ادبی سے بات کرتا ہے، طنز کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، غیر ضروری سوالات کرتا ہے، تو وہ ناکام رہتا ہے۔ اور یہ پیشگوئی کر دی کہ تمام غیر مسلم جو ہیں آپ کی کامیابی سے جلیں گے، وہ ابھی تک جل رہے ہیں۔ تو یہ کہ قرآن کی ایک اور پیشگوئی اس کے اندر ہے کہ یہودی جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں اسلام کو کرنے کی، اسلام بڑھے گا، پھلے پھولے گا۔ یہودی ابھی بھی کوششیں کر رہے ہیں مگر وہ نہیں کر سکے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ منہج جو ہوتی ہے شریعت وہ نہیں آئی ہے ہر دفعہ، تو اس کے اندر یہ یہاں سے اختلاف ہوتا ہے ہر نئی شریعت میں۔ تو مگر سب سے مکمل شریعت جو ہے اللہ کے رسول کی ہے، اس سے جو ہے ادیان مکمل ہو گئے۔ اب جو ہے نا اس سے پہلے سارے منسوخ ہو گئے، اس کے بعد والے بھی منسوخ ہو گئے۔ تو کوئی عالم کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا عالم جو ہے وہ اللہ کے رسول یا قرآن سے اس کی بات جو ہے اس پہ ترجیح دی جائے گی، تو غلط کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، اور وہ جو ہے آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ رکوع 14 کی سب سے اہم بات یہ بتائی گئی ہے، پیشگوئی کی گئی ہے کہ اہل کتاب جو ہے مسلمانوں کو اس وقت تک خوش نہیں ہوئی جب تک وہ اپنی ملت کا تابع دار نہیں بنانا چاہتے۔ یہاں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ صاحب جو ہے الہامی صاحب ان کی عزت کریں، اور یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ دونوں بیت المقدس بیت اللہ فتح ہوں گے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو یہودی اور عیسائی جب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کا حصہ نہیں بن جاتے۔ یہاں پر یہ ایک اہم وہ دیا گیا ہے کہ الہامی جو
صحائف ہیں ان کی عزت کریں، کبھی یہ نہیں کہیں کہ اگر کوئی فالو کرتا ہے کہ کوئی اس کی معقول بنیاد نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کی خوشخبری دی گئی ہے کہ جو اس کے متولی ہیں موجودہ وہ ذلت ان کو نصیب ہوگی، یعنی کہ مسلمان قبضہ کر لیں گے۔ اور دوسری اشارہ کیا گیا قبلہ کی تحویل آنے والی ہے۔ یہاں پر رکوع 14 میں ایک اہم بات کی گئی ہے کہ الہامی مذاہب ایک دوسرے کی عزت کریں، ان کی کتابوں کی عزت کریں۔ میں کتنی بھی تحریف ہو چکی ہے ہمارے لیے لازم ہے، تو یہ مذہب خیز بات تھی کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، معقول بنیاد نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں تمہاری، حالانکہ بھائی عیسائی تو تمہاری جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، تمہاری تورات اور ساری زبور ساری کتابوں کو، اور جو ہے عیسائیوں کو بھی یہ ریب نہیں دیتا تھا کہ تم ان کی کتابیں ہی پڑھتے ہو، ان کے نبیوں کو مانتے ہو، ان کو کہ تمہاری کوئی معقول بنیاد نہیں ہے۔ ہاں ان کی جو غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کریں، مگر یہ نہ کہیں بالکل کہ بالکل ہی وہ نہیں ہے۔ نہ جو ہے اسے مسلمانوں کے اندر جو مختلف فرقے ہیں ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کہیں بھائی تمہاری کوئی معقول بنیاد نہیں ہے، تو ہر ایک جو ہے کچھ نہ کچھ، کسی کے پاس 10% حق ہے، کسی کے پاس 70% ہے، کسی کے پاس 60% ہے، تو کچھ نہ کچھ تو حق ہے نا، تو اس کو جو ہے آپ وہ نہ کریں، تو عزت کرنے کا محض ان کی۔ اور دوسری بات کی گئی کہ یہ بھی ہے کہ اہم پوائنٹ کہا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی آپ سے اس وقت تک مطمئن ہوئی جب تک آپ ان کی ملت میں شامل نہیں ہو جائے۔ تو یہ بات ایسی قرآن نے پیشگوئی کی تھی جو اب بھی ہے، کیونکہ اب وہ سیکولر بن گئے، مگر اب وہ چاہتے ہیں آپ سیکولر بنیں، آپ اسلام پہ عمل درآمد ہیں۔ تو یہ اتنی، اور قرآن کی تلاوت حق یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ یہاں پر جو ہے کہہ دیا کہ الہامی کتابوں کی عزت کرو، کبھی یہ نہیں کہو کہ جو ہے کوئی الہامی کتاب فالو کرنے والا کسی کی معقول بنیاد نہیں ہے۔ اور یہ بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے بیت اللہ اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، اور جو ہے یہ تحویل قبلہ بھی ہوگا۔ اور دوسرا کیا جا رہا ہے، عیسائیوں کے مطابق کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو کوئی بیٹا اسائن کرنا چھوڑ دو۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان مسالے ایک دوسرے کو تکفیر کا فتویٰ دیتے ہیں، یہ بالکل نہ کریں۔ یہ قرآن کی پیش گوئی کہ بیت اللہ بیت المقدس سے مسلمان قبضہ ہوگا، منوان پوری ہوئی، اور جو تھے جو قابض تھے ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تحویل قبلہ کا طرف اشارہ ہے، یا ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو مسلمانوں لوگوں کی ایک دوسرے کی مساجد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کبھی نہ چھوڑو، چاہے آپ سمت متعین نہ کر سکیں تب بھی۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کامل و مکمل ہے، وہ واحد و یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور اللہ لامحدود ہے۔ کن فیکون کا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنے ورڈز کن سے تخلیق کیا ہے۔ حضرت موسیٰ ان کے بغیر باپ کے پیدا کی وجہ سے وہ اللہ کے اللہ نہیں ہو گئے، نعوذ باللہ۔ البدی نتھنگنس سے جو ہے ہر ایک چیز کو اس نے وجود لایا ہے، اور جو کائنات کے تمام موجودات جو ہے اس کی ایجاد ہے۔ تو اس واسطے یہ کہ ہم جو تمام جو شرک ہے کسی بندے کو بنانا، اس سے برات کرتے ہیں۔ اہل کتاب اس وقت راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی ملت کا حصہ نہیں بن جائے۔ چند اہم باتیں جو پہلی ہم نے کہہ دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی ملت کا حصہ بن جائیں، چاہے وہ سیکولر ہو گئے۔ اور دوسری یہ ہے کہ سب جتنے بھی انکار کرنے والے تھے ممکن ان کی ذہنیت ایک جیسی تھی، وہ ایک ہی قسم کے ایکسکیوز بہانے بناتے تھے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ یہ قرآن کی تلاوت ایسے کریں جیسے اس کا حق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ہم امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں۔ مفادات ہو تو لا یعنی اعتراض کرتا ہے، اور اللہ کی نشانیاں تو بہت ہے جو دیکھنے والے کی نظر ہونی۔ اگر مبلغ کی جو ہے محبت سے وہ تبلیغ کر رہا ہے، اور نہ سختی ہے اس میں، نہ جارحانہ پن ہے، نہ غیر مصلحت پسند نہ رویہ ہے، نہ یہ کہ کب بات کیا کہنی ہے اس کا سینس بھی ہے اس کے اندر، تو اگر وہ اپنے رویے سے اسلام سے متنفر نہیں کر رہا، تو پھر جو ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنی وہ ان کو یہ ہٹ دھرمی کا ذمہ دار نہیں ہے وہ۔ کبھی ایسے تابع رہا نہ بنو، لوگوں کی یہ نہیں دیکھو کہ لوگوں کی جیسے اب بھی جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے مغرب کی ملت کی جو ہے پیروی اور تعقیب کرتے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ بلکہ یہ کہ یہودی اور عیسائی اس وقت ہی مطمئن ہوتے ہیں مسلمان کو، اسی مسلمان کو پسند کرتے ہیں جو ہے ان کی ملت کی پیروی کرتا ہے۔ یہاں حکم تو اہل کتاب کی تقلید کرنے سے منائی ہے، مگر یہ بھی ہے کہ جب اللہ کی ہدایت اور حکم آ جائے تو ہم لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ یہاں پر یہ وہی بات دوبارہ الہامی مذاہب کو جو ہے بے بنیاد نہ کہیں، ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں۔ مسلمان جو ہیں، اور اللہ ایک سب مقیم نہیں، جو یروشلم میں عبادت کی گئی وہ بھی قابل قبول، اور جو مکہ میں ہوگی وہ بھی قابل قبول۔ مقصد یہ کہ اللہ نے کہہ دیا تو اس سے مڑو، تو اس سے موڑو۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ بلا شرکت غیر واحد اللہ ہے، اس کا اس کا کوئی بیٹا نہیں، اور تخلیق کے لیے تو صرف وہ کہتا ہے کن، اور آ جاتی ہے وجود میں۔ تبلیغ میں ہمارا طریقہ صحیح طریقے سے پہنچانا ہے، اگر ہمارے میں اس میں کمی ہے تو ہم اسے صحیح کریں، مگر اس کے پھر بات جواب دینی ہے، ہمیں اس سے پہنچانا کام ہے۔
اور غیر مسلم جو ہے ہم سے جب تک خوش نہیں ہوں گے جب تک ہم جو ہے ان کی ملت کی پیروی نہیں کرنے لگے. اور قرآن کی دعوت حق یہ ہے کہ ہم اسے فالو کریں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اسے مقدم رکھیں. یہاں اشارہ کر دیا گیا کہ حضرت ابراہیم کو دی گئی امامت اب بنی اسماعیل کو منتقل ہوگی. حضرت ابراہیم سے امامت کا وعدہ جو تھا ان کی صرف نیک اولاد کے لیے تھا. اور یہاں پر یہ بھی وعدے کیے جا رہے ہیں کہ بیت اللہ جو تھا مکہ وہ سب سے پہلا گھر تھا، اور وہی بیت جو تھا وہ حضرت ابراہیم اسماعیل نے بنایا تھا. اور دوسری بات یہ وعدے کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ان کے یہاں جو تھا صرف ایک رسول آیا بنی اسماعیل میں، کیونکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے صرف ایک رسول کی دعا کری تھی. اس واسطے انہیں جو ہے آخر الزمان رسول بھیجے گئے جو 1.25 لاکھ انبیاء کے برابر تھی، جن کی رتبہ. اس رکوع میں جو آخری تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اب ایمان لے آؤ. 9 رکوع میں جو تھی بنی اسرائیل کی جو خراجات جرم جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہ تھی. اب آخری تنبیہ کہ اب بھی ایمان نہیں لا سکے تو نجات نہیں پا سکو گے. بنی اسرائیل کو آخری تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ڈر جاؤ، آخرت میں جو ہے تمہارا کوئی جو ہے پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی مدد نہیں کرے گا. اور یہ بھی جان لو کہ جو امامت کا وعدہ تھا وہ صرف جو تھا نیکوکاروں کے لیے تھا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں. یہ رکوع 15 میں جو ہے بہت اہم اشارے کیے گئے ہیں کہ جو ہے جو اصلی میں جو تھی تحویل قبلہ بھی ہوگی اور تحویل امامت بھی ہوگی، کیونکہ وہ یہودی سمجھ چک کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء ہمارے اندر آئے تو جو ہے آخری رسول جو تھے وہ بھی ان کے اندر نازل. اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس وجہ سے جو تھے بنی اسماعیل میں ابھی تک ایک بھی رسول یا ایک بھی نبی نہیں آیا تھا. کیونکہ انہوں نے دعا کری تھی. حضرت ابراہیم اسماعیل جب کعبہ بنا رہے تھے تو انہوں نے دعا کری تھی کہ ہم میں ایک رسول بھیج. تو یہ اس کے اندر ایک یہ سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ مانگیں تو آپ جو ہے پوری طرح اللہ کے سامنے جو مانگنا ہے مانگیں، یہ نہیں کہ آپ اس سے ریسٹرکٹ نہیں کریں. مگر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک رسول، صرف ایک رسول بھیجا، مگر اس ایک رسول کو ایسا رسول بھیجا جلیل القدر کہ وہ 1.25 لاکھ انبیاء کے برابر تھا یا ان سے افضل تھا. تو یہ تھی کہ اس واسطے ہی کیونکہ ہمیں جو ہے تفریق کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہمیں اس نبی اور دوسرے نبی تفریق کریں، مگر تفضیل کی اجازت ہے کہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نبی زیادہ افضل تھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ افضل تھے اور 1.25 لاکھ پہ بھاری تھے. اس کے علاوہ یہ بھی اشارہ کیا تحویل قبلہ، اصل قبلہ یہ تھا کہ مکہ ہی تھا، تو ان کو قریشیوں کو بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اب جو تم سے چھین کر ہم مسلمانوں کو دے دیا جائے گا. یہودیوں کی یہ غلط فہمی تھی کہ کیونکہ ہم بنی ابراہیم میں سے ہیں اور ہم اتنے حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی کی امتی ہیں تو ہمیں آخرت میں فاسٹ ٹریک ملے گا اور ہمیں جو ہے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو انہیں کہا جا رہا ہے نہیں نہیں نہیں، جو ہے کرنسی وہاں کی صرف ایمان اور نیک اعمال ہے. اگر کرنسی موجود ہے تو آپ کو فاسٹ ٹریک بھی ملے گا، سب ملے گا، مگر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور امامت کا وعدہ، دینی خلافت کا وعدہ جو تھا وہ حضرت ابراہیم کی نیک اولاد کے لیے تھا. تو اگر آپ لوگ نیک نہیں رہے اس واسطے اب بنی اسماعیل کے نیک لوگوں کو ملے گی دین کی خلافت، اور اسی واسطے جو ہے اب جو ہے آپ سے چھینی جا رہی ہے. کعبہ نیا قبلہ بننے والا ہے اور جو ہے اس کی جلد ہی کعبہ بھی جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا. اسرائیلیوں کا ایک غلط عقیدہ یہ بھی تھا کہ بیت المقدس بیت اللہ سے زیادہ مقدس ہے. یہاں یہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ اصلی بیت جو تھا یہی تھا. اور دوسرا جو تھا بنی اسماعیل کا تھا کہ کعبے کی تولیت کفار مکہ کے بعد رہے گی. ان کا بھی جو ہے یہ عقیدہ درست کیا جا رہا ہے. مصابہ، امن اور مقام ابراہیم. یہاں کعبے کو ظاہری اور باطنی پاکی رکھنے کا حکم ہے. تو کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر شرک کیا جاتا ہے، کہیں بدعت کی جاتی ہے، خرافات کی جاتی ہیں، تو چاہے وہ مسجد ہو چاہے کعبہ ہو وہ جو ہے اس کے مقام کے برخلاف ہے. اس واسطے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی جو ہے کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا. وہاں سے جو یہ باطنی جو انہوں نے ناپاکی کری ہے وہ دور کی جائے گی شرک سے. تو یہ بھی ہمارا بھی ہے کہ اللہ کا جو ہے وہاں کوئی لغوبات نہیں کہی جائے، وہاں نہ کوئی شرک کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا. اسرائیلیوں کا ایک اور غلط عقیدہ یہ تھا کہ نبوت یہ صرف انہی کی میں رہے گی کیونکہ 1.25 لاکھ انبیاء ان میں آ گئے تھے. مگر اب یہ غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت اسماعیل نے صرف ایک رسول کی دعا کری تھی تو ان کے اندر آخر الزماں رسول بھیجا گیا ہے. دعا سے اب کبھی مایوس نہ ہو کیونکہ ان کے جلیل قدر انبیاء جو تھے ان کی دعا 4000 سال بعد قبول ہوئی. تو آپ کے جانے کے بعد بھی کوئی دعا قبول ہو سکتی ہے. اپنے لیے بھی دعا کریں مرتے دم تک استقامت کی، اور اپنی نسل کے لیے بھی. تمام عبادات کے مناسک اللہ تعالیٰ نے سکھائے، تو اسی واسطے اہم ہے کہ آپ حج ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو، ہر ایک کا دیکھیں قرآن اور صحیح حدیث میں کیا ہے، اسے فالو کریں، کسی اور کو فالو نہیں کریں.
عبادت وہی مستند ہے جو اللہ نے سکھائی ہے، اس کے رسول نے سکھائی ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث میں محفوظ ہے۔ اگر ہمارا نماز، روزہ، حج، دیگر مناسب عبادات طریقے مطابق نہیں تو مستند نہیں، مسترد ہے۔ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد تھے: صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن، مطلب اس کی عمل کر کے دکھانا، تعلیم کتاب، تو کتاب کی تعلیم دینا، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ ہم نے کون سی ہمیں جو حکمت سکھائی تھی؟ جتنا مانگو گے اتنا ہی ملے گا۔ اور مقاصد بعثت وسلم کیا تھے؟ حقوق 15 کا کنکلوژن یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آخری تنبیہ کی جا رہی ہے، آخرت میں بغیر نبیوں پہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے آپ کو نجات نہیں مل سکتی۔ اور آل ابراہیم کے لیے دین کی امامت کا وعدہ جو ان کے نیک لوگوں کے لیے تھا۔ کعبے کی جو ہے سینٹرالٹی بیان کر کے کہا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ ہوگی۔ سنت اللہ بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا میں کامیابی کافر اور مسلم دونوں کو ان کے علم، استعداد اور محنت کے مطابق ملتی ہے، تو جو بھی محنت کرے گا اسے دنیا میں کامیابی ملے گی۔ اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنی اسماعیل میں صرف ایک رسول کی دعا کی تو انہیں ایک رسول ملے، تو اس بات دعا مانگتے وقت جو ہے آپ کم نہ مانگیں۔ خالص توحید کا نچوڑ جو تھا حضرت ابراہیم کے دین میں تھا۔ ہم سب ملت ابراہیم ہیں، اور ان سارے جلیل القدر انبیاء تھے، انہوں نے نہ کوئی یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہی توحید پہ کاربند رہنے کا، اللہ کے آگے سر جھکنے کا کہا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی گزر گئے وہ جتنے نیک تھے ان کے اعمال ہمارے کام نہیں آئیں گے، ان کے اعمال کے صرف کام آئیں گے۔ تو صرف یہ ہے کہ تمام انبیاء پہ یقین کرے گا وہی جو ہے ایمان وہی جو ہے کامیاب ہوگا۔ ابراہیم جو خالص دین تھا، اور ہم سب ملت ابراہیم کا حصہ ہے، اور سب نے حضرت ابراہیم یعقوب علیہ السلام نے اسلام کی توحید اور قائم رہنے کی سب کو وصیت کری اپنی اولاد کو، مرتے وقت بھی زندگی میں بھی۔ تو ہم جو ہے اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اولاد کو نصیحت کرتے رہیں اور وصیت بھی کر کے جائیں کہ وہ ایمان پہ قائم رہے۔ اور اعمال کی کمی نبیوں ولیوں کی سواری سے پوری نہیں ہوگی، آپ سے نہ حسب کام آئے گا، نہ نسب کام آئے گا، نہ کوئی ولی کام آئے گا، صرف اعمال، نیک اعمال اور رسالت، تمام انبیاء پہ ایمان لانا، اللہ پہ ایمان لانا۔ تو رکوع 16 کے اندر جو ہے ایک اہم پوائنٹ یہ دکھایا گیا کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ بنیادی توحید کا پہلا نظام اور پہلا صحیفہ لائے تھے، کیونکہ وہ پہلے شہری رسول تھے، تو ان کے اوپر جو تھے 3-4 صفوں کا صحف ابراہیم نازل ہوا۔ تو اس کے اندر جو تھا بیسیکلی جو تھی وہی توحید، اور آپ کو نیک بننا ہے، عبادات کرنی ہے، معاملات میں جو تھی وہ آپ کو نیکی کرنی ہے، کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ تو وہی جو بیسک ٹیچنگ جو تھی انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ساری زندگی جو تھی وہ انکلکیٹ کری، اور وہ مرتے وقت بھی یہی کہا۔ ان کے بچوں نے پھر یہی کرا، اپنی ساری زندگی وصیت کری، اور حضرت اسرائیل جو تھے ان کے پوتے حضرت ابراہیم کے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہی دین سکھایا۔ تو اس کے علاوہ تمام جو تھے جلیل القدر انبا وہ مسلمان تھے، وہ موحد تھے، توحید پہ قائم تھے۔ تو نہ یہودی تھا نہ عیسائی، کیونکہ یہودیت جو تھی وہ 3 صدی قبل مسیح وجود میں آئی، اور اس کے بعد جو تھی یہ عیسائیت تھی 3 صدی یا 4 صدی قبل بعد از مسیح آئی۔ تو جو تھے نہ حضرت عیسیٰ اور جتنے بھی پیغمبر تھے ان میں سے نہ کوئی یہودی تھا نہ عیسائی تھا، یہ ثابت ہو گیا۔ اس طرح پہلی 10 نسلوں کے اندر کوئی بھی جو تھے ہمارے مسلمانوں میں کوئی موجودہ فرقہ پہ قائم نہیں تھا، وہ سب جو تھے سنت صحابہ پہ سب قائم تھے، جو اللہ کے رسول کے قرآن اور صحیح حدیث کے مذہب پہ قائم تھے۔ تو ہمیں جو ہے تمام انبیاء پر اجمالی ایمان کا حکم ہے۔ انبیاء میں جیسے ہم نے کہا تفریق نہیں کر سکتے، ہاں تفضیل کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے سے سبقت لیں اعمال لانے میں، نیک عمل کے اندر وہی جنت لے جائے۔ ان کی اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے نجات پانے کے لیے یہودی اور عیسائی بننا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی جلیل القدر انبا نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا۔ تو اسی واسطے یہ کہ رسالت، توحید، رسالت اور ایمان، عمل ضروری ہے۔ اور وہ ہے کہ جو وہی ہے، وہی پہ جو آیا ہے قرآن حدیث میں آیا ہے وہی دین ہے، اور کوئی بعد میں آیا وہ بتایا کہ یہ دین تھا، وہ غلط کہتا ہے۔ ہم سب ملت ابراہیمی ہیں، جو بیسک توحید تھی، اسلام کی وصیت سب انبیاء نے کی، اور وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی۔ ملت ابراہیم جو تھا فاؤنڈیشنل دین تھا، وہ 4-5 اساسی، اس میں 4-5 پیجوں کا صحیفہ ابراہیم تھا۔ اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اسلام لاؤ، اس کے علاوہ جو ہے رسول کو مانو، اور جو ہے اپنی جو ہے عبادت کرو، لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، حقوق العباد پورے کرو، اور صدقات دو۔ اور ان کے سبھی جو تھے ان کے بچے مطیع فرمان تھے، اس کا مطلب ہے مسلم تھے۔ سجدہ دین جو ہے یہی ہے۔ اسلام کے لفظی معنی ہیں کہ ایک اللہ کے آگے آپ سر تسلیم خم کرنا،
تو وہ سب جو تھا یہ سب اللہ تعالیٰ نے 3 لاکھ سال سے موجودہ انسان کو اور 25 لاکھ سال سے جو قدیم انسان تھا اس کو بھی جو تھا یہی اسلام بھیجا تھا کہ بھئی جو ہے تم جو ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے آگے جو ہے سر تسلیم خم کرو اور جو ہے لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش 20 لاکھ سال پہلے اور 3 لاکھ سال پہلے بھی وہی دین ہوا، ایک اللہ کی بات، ایک اللہ کے احکام ماننا، ایک دوسرے کی مدد، اور پھر جو یہ آگے ایڈوانس ہوئے پھر ایک اللہ کی بات کے ساتھ اللہ کے احکام ماننا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور ہر رسول کی نئی شریعت منہج نازلی، اس میں کردار سازی، تزکیہ، نظم تنظیم سب شامل ہو گئے۔ تو یہ تمام جلیل القدر انبیاء میں سے ایک بھی جو تھا نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، اور وہ سب اسلام مسلم تھے، اور نیک عمل پر تکیہ کرو، نسب پر نہیں۔ اور دوسری بات، یہودی اور عیسائی ہدایت یاب نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تھا یہودی جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، عیسائیت جو تھی 30 صدی بعد مسیح آئی ہے، یہودیت 30 سے قبل مسیح ہے، اور جیسے بائبل کا ہم نے کہا قریباً 13ویں صدی کے اندر جو ہے آ کے جو ہے ہمیں پہلا تورات کا پرانا نسخہ ملا ہے جو ہے۔ ہم تمام صحائف پہ ایمان لاتے ہیں اور تمام انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں بلا تفریق، اور جو ہے وہ سب جو تھے ایک ہی دین لائے تھے، وہ تھا اسلام۔ کیا آپ لوگ تمام رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ کہ خاص رنگ میں رنگنے سے یا آپ کو کپڑے پہننے سے آپ جو ہے نئے نہیں بن جاتے، بلکہ جب اللہ کے رنگ میں رنگو، کہ یعنی مطلب قرآن حدیث کے مطابق اپنے اعمال کو ڈالو، اپنے کردار کو ڈالو، تو پھر جو ہے نئے انسان کو تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ بھائی میں بورن اگین ہو گیا ہوں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ ہاں بھائی یہ تو نیا آدمی بن گیا ہے۔ یہاں ایک اہم بات ہے کہ ہم جو ہے ایمان سب پر، اتباع صرف اللہ کے رسول پر، تو اجمالی ایمان تمام پچھلے انبیاء اور صحابہ پر، تفصیلی ایمان اور اتباع صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا۔ انبیاء میں تفریح نہیں کرتے مگر تفضیل مانتے ہیں کہ سب سے افضل جو تھے اللہ کے رسول تھے۔ یہاں پر غیر مسلم پر مسلمانوں کے غلبے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے جو منو ان پوری ہوئی، ان معاملے میں کیوں جھگڑتے جس پہ ہم متفق ہیں، تو ہمارے کامن گراؤنڈ تلاش کرو، اور آخری رسول آئے وہ پیش گوئی کے مصداق ہے تمہاری کتابوں کے، تو ان کو قبول کرو، اور جو ہے ان سے جھگڑنا جو ہے اللہ سے جھگڑنا ہے۔ یہاں کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے، اس میں یہ بھی ایک لطیف اشارہ ہے کہ اگر تم میری نبی کو ٹھکراؤ گے تو پھر جو ہے تمہارے اعمال اکارے ہو جائیں گے، اور کیونکہ ہم نے تو ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیے، تو اب یہ کہ آج کل کے مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہماری عبادات، اطاعت، لین دین، تعلقات، کیا ہماری زندگی میں اسلام ہے کیا؟ ہم سب کا بھی رب اللہ ہے، یہودیوں عیسائیوں کو ان سے کہا جا رہا ہے جب ایک ہی رب اللہ ہے تو تمہارے سے تو وہی جو ہے تم سے تمہارا ہمارا حساب لے گا، ہم سے ہمارا حساب لے گا۔ تمام جلیل القدر انبیاء میں سے کوئی بھی نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، حضرت ابراہیم تو ہو ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ جو تورات جو ہے وہ 600 سال بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کے نسخے تو ہمیں پتہ ہے 13ویں صدی کے، اور اس کے علاوہ انجیل جو ہے حضرت جو ہے 2000 سال بعد اتری، اور اس کے نسخے بھی جو ہے ان کے زمانے کے نہیں حضرت عیسیٰ کے، تو یہ سے ان سے پیدا ہونے والے صالح آل ابراہیم جو تھے نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تو اور تمہارے اسلاف کے اعمال تو ان کے لیے تھے، تم تو اپنے اعمال کی پرواہ، تمہارے اعمال ایسے ہیں جو جنت تمہیں دلا دیں۔ تو یہاں پر ایک اہم بات کی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم تو 2000 قبل مسیح تقریباً آئے، اور دین موسیٰ جو ہے 1300 قبل مسیح اور 1200 قبل مسیح کے درمیان ابھرا، تو یہ کہ قدیم یہودیت جو تھی 30 صدی قبل مسیح اور پہلی صدی میں ابھری، تو حضرت ابراہیم تو کیا حضرت موسیٰ تک یہودی تھا، اور جتنے بڑے بڑے انبیاء آئے ان کے اندر ان 1.25 لاکھ میں سے ایک بھی یہودی نہیں تھا، نہ اس نے یہودیت ہونے کا دعویٰ کیا، یہودیت تو صرف ایک نسل تھی، اور حضرت عیسائیت جو تھی 300 سے 400 سال بعد مسیح ابھری، تو ابراہیم، موسیٰ، نہ حضرت عیسیٰ، کوئی بھی نہ یہودی تھا نہ عیسائی، تو یہ کہ حضرت عیسیٰ تک عیسائی نہیں تھے تو پھر ان سے کیا توقع کرو، ہمیں کیوں کہتے ہو کہ بھئی عیسائی بنے؟ یہاں پر ایک دعویٰ کیا جاتا ہے ہدایت یافتہ کے لیے کیا 4 اماموں کا مقلد ہونا ضروری ہے، بننا ضروری ہے، تو اس سے تو پھر آپ کو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں سے کوئی بھی ان 4 مذاہب کے مقلد نہیں تھے، تو کیا وہ ہدایت یافتہ تھے کہ نہیں تھے؟ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین امتیں تو وہ 3 تھیں، تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ تقلید جو ہے فرض جو تھی سلجوقوں کے زمانے سے ہوئی ہے، بہت سالوں بعد، 100 صدیوں بعد ہوئی ہے۔ یہ بات قرآن میں بار بار آئے گی کہ صرف نیک اعمال ہم ایمان کے ساتھ کیے جائیں گے تو جنت لے کے جائیں گے۔ اس کا کنکلوژن ہے کہ حضرت ابراہیم پہلا تحریری صفحہ نازل ہوا، اس کا نچوڑ تھا، اور وہی جو ہے ہم اس کی انہی کی ملت پہ قائم ہے، اور ہمیں صرف اعمال جو ہے ہمیں جنت دلا سکتے ہیں، ہمارے اجداد کے اعمال نہیں، اور یہودی ثابت ہے کہ ان کے اہل مذہب کو جو تھی وہ ان کے مذہب پہ قائم ہوں گے تو ہدایت ملے گی، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی جلیل قدر نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، اور تو ہدایت یاب تو وہ لوگ ہیں جنت جو اللہ کے تمام انبیاء
تمام صحائف ایمان رکھتے ہیں، اور جو تفصیلی ایمان جو ہے آخری صحیفے پہ رکھتے ہیں، تو نہ وہ آخری نبی کے جو منکر ہوا وہ جو ہے اسلام سے نکل گیا۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ اگلے سے بارے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔